وعلیکم السلام مصطفیٰ. آواز آ رہی ہے میری؟ وعلیکم السلام. کوئی بتا دے گا ذرا میری آواز آ رہی ہے؟ یہ ایک آڈٹ رپورٹ آئی تھی اور احسن سلیم نے یہاں پہ پوسٹ کیا ہے. میں نے کہا اس کو تھوڑا سا ڈسکس کر لیں کیونکہ لوگوں کو کلیئرٹی نہیں ہے کہ آڈٹ رپورٹ میں بیسیکلی کلائنٹ کے ساتھ شیئر کیا کرنا ہے. تو کوئکلی اس کو کور کر لیتے ہیں. اگر کچھ لوگ ہمارے ساتھ ہیں تو وہ باقی بعد میں دیکھتے رہیں گے. اچھا چلیں جی، آواز آ رہی ہے. اچھا اب اس میں یہ احسن نے ایک آڈٹ لسٹنگ رپورٹ جو ہے نا، لسٹنگ آڈٹ رپورٹ شیئر کی ہے. اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ لوگوں کو کام کی تو سمجھ آ گئی ہے، لیکن اس کو رپورٹ کیسے کرنا ہے کلائنٹ کو یا شیئر کیسے کرنا ہے، اس کی کلیئرٹی ابھی نہیں ہے. تو میں نے یہ سوچا کہ بجائے اس کے کہ میں کچھ سیمپل آپ کے ساتھ شیئر کروں، تو اس چیز کو انکریج کیا جائے کہ لوگ اپنی لسٹنگ آڈٹ رپورٹس جو ہیں وہ خود ڈیولپ کریں اور وہ کلائنٹس کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ ان کو خود بھی کلیئرٹی آئے. وہ خود جب انسان کام کرتا ہے تو کافی زیادہ کلیئرٹی آ جاتی ہے اپنے ہاتھ سے جب کام کیا ہوا ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ کہیں سے دیکھ کے آپ کو جو ہے اس کو بس فارمیٹ کو فل کر لیں آپ. اچھا اس میں دیکھیں کہ سب سے پہلے یہاں پہ ایک فرنٹ اینڈ کا پورشن ایڈ کیا ہے احسن سلیم نے. اور اس میں جیسے کہ ہے ٹائٹل، سب کیٹیگریز، بلٹس، ڈسکرپشن، نیگیٹو ریویوز، امیجز، جو یعنی کہ بیسک چیزیں ہوتی ہیں فرنٹ اینڈ کے اوپر، وہ ساری انہوں نے ایڈ کی ہیں. اب اس میں کیا کیا ہوا ہے کہ جی آپ ایک کلائنٹ کی لسٹنگ آپ نے اس کا ایک کالم بنایا، اس کے علاوہ جو باقی کمپیٹیٹرز ہیں اس کے علیحدہ سے کالمز بنے ہوئے ہیں. یہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے. یہ کلائنٹ کی لسٹنگ ہے اور یہ کمپیٹیٹرز کی لسٹنگز کے کالمز بنے ہوئے ہیں اسی طرح سے. اچھا ہوتا یہ ہے کہ سب سے پہلے جو آپ نے کام کرنا ہوتا ہے نا، سب سے پہلے آپ نے کام یہ کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے ایک مین کمپیٹیٹر چوز کرنا ہوتا ہے جس کو ماڈل بنا کے، جی شراز ہم اسی چیز کو ڈسکس کرنے کے لیے یہ سیشن کر رہے ہیں. اچھا اب اس میں سب سے پہلا جو کام آپ نے کرنا ہے نا، کسی بھی لسٹنگ کو آڈٹ کرتے ہوئے اس میں آپ کو کوئی پہلے بینچ مارک سیٹ کرنا پڑے گا. اگر آپ کا بینچ مارک آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کمپیریزن کس کے ساتھ کریں گے؟ مطلب کوئی چیز ایسی ہونی چاہیے نا کہ جس کو آپ ایک سٹینڈرڈ بنائیں اور اس کے اگینسٹ ٹیسٹ کریں اپنی یا اپنے کلائنٹ کی لسٹنگ کو. تو جیسے آپ کمپیٹر سلیکٹ کرتے ہیں جب اپنی پروڈکٹ کو لانچ کرنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، تو اسی طرح آپ کو جب لسٹنگ کو آڈٹ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو جو ٹاپ پرفارمنگ جو لسٹنگ ہوتی ہے نا، اس کو بینچ مارک بنانا ہوتا ہے. اچھا اب اس کو کیسے سلیکٹ کرتے ہیں، یہ ہم جو نیکسٹ سیشن آئے گا نا اس کے اندر ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے، کیونکہ ہم نے کنورژن اس میں ڈسکس کرنی ہے جو کل ہمارا سیشن ہے. تو میں اس میں آپ کو پہلے تو یہ بتاؤں گا کہ کمپیٹر کیسے سلیکٹ ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے اپنی لسٹنگ کو اس لیول پہ کیسے لے کے جاتے ہیں یا کلائنٹ کے لیول پہ کیسے لے کے جاتے ہیں، وہ پھر ہم کل اس میں ڈسکس کریں گے. لیکن ابھی ہم یہ لسٹنگ رپورٹ یہاں والی یہ جو آج آئی ہے اس کو ڈسکس کر لیں ذرا. اچھا اب اس میں دیکھیں جی ٹائٹل آ گیا، یہ آپ کے سامنے ٹائٹل آ رہا ہے. دیکھیں ٹائٹل کیا ہے یہ تو آپ کے کلائنٹ کو بھی پتا ہوتا ہے، اس نے پہلے سے سیٹ کیا ہوا تھا. اب آپ نے ٹائٹل میں ٹیسٹ کیا کرنی ہوتی ہے چیز، آپ نے ٹیسٹ یہ کرنی ہوتی ہے جو کلائنٹ کو بتانا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ ڈیوائسز کے اوپر ٹرنکیٹ جب ہوتا ہے کہ موبائل ڈیوائس کے اوپر اپ ٹو 75 کریکٹرز جو ہے وہ ٹرنکیٹ ہو جاتا ہے، اور ٹیبلیٹس کے اوپر اپ ٹو 115 کریکٹرز ہو جاتا ہے. اور اس طرح ویسے بھلے اس کی اسٹائل گائیڈ آپ کو کہہ رہی ہو کہ جی آپ 200
کریکٹرز تک جا سکتے ہیں. لیکن آپ نے دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ جی وہ مختلف ڈیوائسز کے اوپر یا مختلف سینیریوز میں جہاں سے بھی کوئی آپ کا کلائنٹ اس کو ایکسیس کرے تو اس کو شو کیا ہو رہا ہے, وہ میننگ فل ہے. اگر وہ 75 کریکٹرز پہ موبائل کے اوپر ٹرانکیٹ ہو رہا ہے تو کیا وہ میننگ فل ہے؟ اگر وہ اسپانسرڈ ایڈ میں 35 کریکٹرز کے اوپر ٹرانکیٹ ہو رہا ہے تو جو اس کے اوپر ایڈ کے اندر جو ٹائٹل نظر آتا ہے, ویزیبلٹی ہوتی ہے ایک کسٹمر کے لیے, کیا وہ میننگ فل ہے؟ یا ٹیبلٹ کے اوپر سرف میں وہ 115 کریکٹرز کے اوپر اگر وہ ٹرانکیٹ ہو رہا ہے تو وہ میننگ فل ہے ایز کمپیئر ٹو یور کمپیٹرز؟ تو آپ نے یہ چیزیں بتانی ہوتی ہیں بیسیکلی اپنے کلائنٹ کو. یہ ہے کوالٹی بیسیکلی, یہ کوالٹیٹیو جو سائڈ ہے اس کی لسٹنگ کی, آڈٹ کی. اس میں جو کوالٹیٹیو چیزیں ہیں, کچھ چیزیں کوالٹیٹیو ہوتی ہیں, جیسے ٹائٹل جو ہے وہ کوالٹیٹیو ہے, اس میں آپ ریکمنڈیشن دے سکتے ہیں کہ جی اس کو 35 کریکٹرز کے لیے اسپانسرڈ ایڈ میں ہونا چاہیے اور ٹائٹل یہ ہونا چاہیے. مختلف اس کو آپشنز دی جا سکتی ہیں کلائنٹ کو کہ ٹائٹل مختلف لینتھس کے اوپر یہ ہونا چاہیے کیونکہ یہ زیادہ میننگ فل نکلتا ہے. اچھا, اس کے کوئی اتنی بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے. آپ گوگل اٹھا لیں اور گوگل کے اندر سے مختلف ڈیوائسز, آئی فون زیادہ تر لوگوں کے پاس, امریکہ میں لوگوں کے پاس ہے, تو آئی فون اٹھا لیں, اس میں کئی آپ کو جو ہے نا وہ لسٹنگ کے پریویوز مل جائیں گے. تو اس پکچر کو ایڈٹ کر لیں, اس میں 35 کریکٹرز تک کی ٹرانکیشن دکھا دیں موبائل فون کے جو شاپنگ ایپ ہوتی ہے اس کے لحاظ سے. اسی کے اندر وہ کوئی بھی شاپنگ ایپ کا امیج آپ کو مل جائے گا گوگل سے. اسی طرح سے آپ کو ٹیبلٹ کا بھی مل جائے گا, اسی طرح سے آپ کو ڈیسک ٹاپ کا بھی مل جائے گا. تو سب میں یہ کام کیا جا سکتا ہے. اس کو ویژولز دکھائیں بیسیکلی آپ کو کلائنٹ. دس از اباؤٹ ہاؤ یو سیل یور آئیڈیا ٹو سم ون. تو جتنا آپ اگر اس کو ویسے بتاتے رہیں گے نا, الفاظ میں ایک لکھ کے دیتے رہیں گے اس کو ایگزیکٹو سمری کی فارم میں کہ جی یہ دیکھیں یہ 35 کریکٹرز تک ہونا چاہیے اسپانسرڈ ایڈ کے لیے. تو جب اگر آپ اس کو وہی موبائل فون کے اوپر یا ڈیسک ٹاپ کے اوپر جو اسپانسرڈ ایڈ آ رہا ہے اس جگہ پہ لگا کے اس کو ویژولی دکھائیں گے تو اس کا جو میننگ پیس کرنا چاہتے ہیں آپ, جو دا ویلیو دیٹ یو وانٹ ٹو گیٹ اکراس ٹو یور کلائنٹ, وہ بہت کلیئر ہوگی, ویری ویری آبویس. وہ دیکھ سکے گا اسکرین پہ کہ جی 4 ڈیوائسز کی اس کے پاس امیجز لگے ہوئے ہیں اور چاروں میں آپ جو ٹائٹل جو بھی ریکمینڈ کر رہے ہیں, جو بھی اس کی لینتھ ہے, وہ کہاں کہاں ٹرانکیٹ ہو کے کلائنٹ کو اور اس کے کسٹمرز کو کیسے نظر آیا کرے گی مختلف ڈیوائسز کے اوپر. تو دس وڈ بیکم لاٹ مور میننگ فل ایز کمپیئر ٹو جسٹ رائٹنگ ڈاؤن سم ورڈس کہ جی اتنا ہونا چاہیے, اتنا ہونا چاہیے. ایوری بڈی نوز کہ اتنا ہونا چاہیے. وعلیکم السلام عاطر. اچھا, تو ایوری بڈی نوز, یہ تو فیکٹس ہیں جو کہ مختلف جگہ پہ اویلیبل ہیں, میرے گروپ میں بھی اویلیبل ہیں. اور بہت سارا انفارمیشن, اتنی زیادہ انفارمیشن اس وقت لسٹنگ آپٹیمائزیشن کے اوپر اویلیبل ہے ہمارے گروپ کے اندر کہ آئی کین ایشور یو کہ کسی گروپ کے اوپر, جتنا بڑا گروپ کیوں نہ ہو, وہ گوروں کا ہو, ہمارا پاکستانیوں کا ہو, کہیں پہ بھی لسٹنگ آپٹیمائزیشن کا اتنا لیول کا جو مٹیریل ہے اور اتنی ریسرچ کا جو مٹیریل ہے وہ کہیں اویلیبل نہیں ہے. یہ میرا دعویٰ ہے, یہ میں بلائنڈلی یہ دعویٰ کر سکتا ہوں کیونکہ آئی نو کہ وہ نہیں ہے, میں نے سب سفٹ کیے ہیں سارے گروپس. تو اب بات یہ کہ اس انفارمیشن کو یوز کیسے کرنا ہے, یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. دیکھیں انفارمیشن تو بہت سارے لوگوں کا, نالج بہت لوگوں کے پاس ہوتا ہے. اس انفارمیشن کو آپ یوز کیسے کرتے ہیں یا اپنے کلائنٹ تک پاس کراس کیسے کرتے ہیں, یا اگر آپ خود سیلر ہیں تو آپ اس کو فزیکلی دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا جو ٹائٹل جو میں نے اس سارے نالج کو استعمال کرتے ہوئے ترتیب دیا ہے, ارینج کیا ہے یا لکھا ہے, رائٹ کیا ہے, وہ دیکھنے میں کیسا ہوگا مختلف ڈیوائسز کے اوپر. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور ویژولز کی اپنی ویلیو ہے. آج صبح ایک میں نے پوسٹ ڈالی تھی کہ وہ سیلز فریکوینسی رینک جو ہے وہ کون کون ٹریک کر رہا ہے, تو اس کے اندر ایک گراف میں نے بنا کے ڈالا ہوا تھا. تو لوگ کر رہے ہوتے ہیں ٹریک, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن کیا ہوتا ہے میری ٹیم اس طریقے سے تیار ہے, ان کو اس طرح
پریپیئر کیا گیا ہے کہ وہ ہر چیز ویژولز میں دیتے ہیں, وہ ویژولز سامنے آتے ہیں. تو اگر ایک سلائیڈ کے اوپر اگر آپ ٹائٹل اوپر اس کا ہیڈنگ لکھیں اور نیچے 4 ڈیوائسز کی پکچرز لگا دیں کہ جی یہ ٹرانکیٹ 2 لائنیں اس کے ساتھ لکھ دیں گے جی 35 اسپانسرڈ ایڈ کے 35 کریکٹرز کی ٹرانکیشن میں یہ جو ہے وہ آؤٹ لک آئے گی, 75 کریکٹرز کے اوپر ٹرانکیشن میں موبائل کے اوپر موبائل ڈیوائس کے اندر لگا ہوا اس کو نظر آئے یہ آئے گی, ٹیبلٹ پہ یہ آئے گی, ڈیسک ٹاپ کے اوپر یہ آئے گی, سرف میں یہ آئے گی, تو اس کا امپریشن ہی کچھ اور ہے ایز کمپیئر ٹو کہ آپ یہ جو ایکسل کی فائلیں یا شیٹیں بھر دیں گے. تو یہ جو ہے نا بیسیکلی آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. پریزنٹیشن بہت امپورٹنٹ, یہ کہیں چیزیں آپ کو نہیں ملیں گی. ہم نے یہ بہت ذلیل ہو کے خوار ہو کے ٹائم لگا کے مہینوں کا ہم نے چیزیں فائن ٹیون کی ہیں جو رزلٹ دیتی ہیں, جو ایک امپیکٹ دیتی ہیں آپ ایک کلائنٹ کے اوپر, اور کلائنٹ آپ سے فوراً امپریس ہوتا ہے اور وہ فوراً آپ کو رسپونڈ کرتا ہے کہ جی یہ بندہ جو ہے نا اس کو کام کا پتہ ہے, یعنی کہ صرف اس کو نالج نہیں ہے, اس کو پریزنٹ کرنے کا بھی پتہ ہے, یہ کیونکہ مجھے وہ دکھا رہا ہے جو کسٹمرز دیکھ رہے ہوں گے, جو کسٹمرز کو نظر آنا چاہیے. اس کو اس بات کا بڑے اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ یوزر ایکسپیرینس جو ہے ایک کسٹمر کے لیے امیزون پہ کتنا ویلیویبل ہے. تو یہ جو ٹائٹل کے اندر ایسن نے جو بات کی ہے, جو ایڈریس کرنا چاہ رہا ہے, اس میں یہ سارا ایلیمنٹ مسنگ ہے. کہ اب اس میں آپ دکھاتے رہیں کمپیٹر کا لکھ کے, تو اسے لکھے میں کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کے لیے ایک یہ ساری جو ہے نا اب کیا کہنا چاہیے ارریلیونٹ سی چیز ہے, کیونکہ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوگی آپ کے کلائنٹ کو جب وہ اس طرح سیلز میں یا لائنز میں لکھا ہوگا. ہاں جب وہ ڈیوائسز میں ڈلا ہوگا ٹائٹل اور امیجز میں اس کو نظر آ رہا ہوگا اور کمپیٹر کا بھی نظر آ رہا ہوگا, تو اس کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ کمپیٹر کہاں ایک کمپیٹیٹیو ایج کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, جو بینچ مارکڈ آپ نے لسٹ بنائی ہوئی ہے ایز کمپیئر ٹو ہماری لسٹ کے, اور ہم کہاں بیٹھے ہیں ایز کمپیئر ٹو ہم. سو دس از ایکسٹریملی امپورٹنٹ. اچھا دوسری بات پھر آگے یہ تو ہوگی ٹائٹل سے ریلیٹڈ چیز. اس کے بعد سب کیٹیگریز جو ہیں اس میں آپ نے یہ نہیں بتانا کہ وہ کتنی ہیں یا کہاں ہیں. دیکھیں یہ جو یہاں 2 لکھی ہوئی ہیں نا سب کیٹیگریز, آئی ایم شیور کہ جب میں یہ ایکسٹرا لارج یہ جو بھی ایکوا گن لکھا ہوا ہے اس کو جب میں امیزون پہ جا کے سرچ کروں گا تو اس کی کیٹیگریز بھلے لسٹ کے اوپر 2 نظر آ رہی ہوں, لیکن ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ امیزون 2 یا میکسیمم 3 کیٹیگریز جو ہے نا ایک لسٹنگ کے اوپر شو کرتا ہے, باقی شو نہیں کرتا. لیکن اپ ٹو 10 جو ہے نا کیٹیگریز وہ نوڈز کے اوپر ایک پروڈکٹ کی لسٹنگ جو ہے نا وہ انڈیکس ہو سکتی ہے اپ ٹو 10 کیٹیگریز. یہ ہم جب ہم لسٹنگ آپٹیمائزیشن کے اوپر ڈسکشن چل رہی تھی گروپس کے اندر, تو اس وقت یہ ساری ڈسکشن میرے اور زہیب کے درمیان ہوئی ہے. اگر آپ اس کو سرچ کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا. اچھا خیر, تو یہ کیٹیگریز آپ نے یہاں نمبر آف کیٹیگریز از ان امپورٹنٹ کہ جی وہ کتنی کیٹیگریز کے اوپر ہے, یہ اس کو سمجھ بھی نہیں آئے گی آپ کے کلائنٹ کو, کیونکہ یہ بہت ڈیپ ڈاؤن نالج ہے. آپ کو سب کیٹیگریز میں دیں کہ موسٹ ریلیونٹ سب کیٹیگری کون سی ہے اور آپ کہاں پلیس کریں. آپ اس کو یس اور نو میں لکھیں کہ جی پلیسڈ ان دا موسٹ ریلیونٹ سب کیٹیگری, یس اور نو, یہ ہونا چاہیے, اس کو پتہ ہونا چاہیے. اچھا اس کے بعد آتے ہیں بلٹ پوائنٹس. اچھا بلٹ پوائنٹس جو ہے نا, یہ بلٹ پوائنٹس پہلی بات تو یہ کہ ہم نے یہ گروپ کے اوپر ڈسکس کیا ہوا ہے کہ ہر بلٹ جو ہے وہ 200 کریکٹرز سے کم ہونی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اپ ٹو 1000 جو بائٹس ہیں وہ بیسیکلی آپ کے انڈیکس ہوتے ہیں بلٹس کے اندر سے. تو 5 ہیں تو 200 اور اس سے نیچے ہوں گی تو وہ انڈیکس ہو جائیں گی. اچھا اب لیکن اس میں بھی پھر وہیں بات آ جاتی ہے کہ بلٹس جو بھی لکھی ہوئی ہوں, جو مرضی لکھا ہوا ہو, پہلے تو آپ اس کی پریزنٹیشن ٹیسٹ کریں, ویژولس ٹیسٹ کریں کہ موبائل ڈیوائس کے اوپر بلٹس کی کیا پوزیشن آتی ہے اور ٹیبلٹ کے اوپر کیا آتی ہے, ڈیسک ٹاپ کے اوپر کیا آتی ہے. وہ جو بھی اس نے بلٹس لکھی ہوئی ہیں انہیں کو ایز اٹ از شو کریں پہلے تو, کیونکہ ابھی آپ لسٹنگ کا آڈٹ کر رہے ہیں, آپ ابھی اس کو آپٹیمائز نہیں کر کے دے رہے, ابھی آپ اس کو یہ اسیس کر کے دے رہے ہیں کہ جی یہ لسٹنگ کس قابل ہے.
یا یہ کنورجنس کے قابل بھی ہے کہ نہیں ہے. جو بھی لکھا ہوا ہے مٹیریل کو بھی ہم بھول جاتے ہیں, ہم وہ آپٹیمائز ہے یا نہیں ہے, اس کی پریزنٹیشن کیا ہے, دنیا کیا دیکھ رہی ہے, اور کمپیٹر جو ٹاپ بینچ مارکڈ کمپیٹر ہے وہ کیسے اپیئر ہو رہا ہے ایک کسٹمر کو, اور آپ کیسے, یعنی کہ آپ کا کلائنٹ کیسے اپیئر ہو رہا ہے, یہ امپورٹنٹ ہے. پھر اس کے اندر ڈفرینسیشن کریں کہ جی وہ کن چیزوں کے اوپر ون کر رہا ہے بلٹس کے اندر, کیا اس کی جو انفارمیشن بلٹس کے اندر اویلیبل ہے. ہم یہ کوالٹیٹیو باتیں ہو رہی ہیں ابھی, کوئی ہم اس کے اندر کوانٹیٹیو بات نہیں کر رہے. ہم اس کے اندر یہ بھی بات نہیں کر رہے کہ جی اس نے بینیفٹس جو ہے وہ کس طریقے سے لکھے ہوئے ہیں اور ہمارے کیا اس میں لیپسز. ابھی یہ آگے چل کے بات ہے کہ پہلا کام آپ کا ویژولز دینا اس کو. یہ سارے یہ جو فرنٹ اینڈ ہے نا, اس کے ویژولز کو آپ نے چھان پھٹک کے اور اس کو دکھانا ہے ایز کمپیئر ٹو ہز ٹاپ یا بیسٹ سیلنگ کمپیٹر یا امیزون چوائس کمپیٹر, کہ یہ وہ بندہ جو ٹاپ پہ رینک ہوا ہے یا جو سب سے زیادہ سیلز اٹھا رہا ہے, کنورژنز لے رہا ہے, وہ اس کی لسٹ کیا کہتی ہے یا کیسے نظر آتی ہے اور ہماری کیسے نظر آتی ہے. سب سے پہلے آپ نے ویژولز اس کو پایا سے کراس کر. اچھا, اس کے بعد آپ کی ڈسکرپشن آپ مختلف دیکھیں. ڈسکرپشن میں اے پلس کانٹینٹ ای بی سی ہوتا ہے اور کچھ بھی نہیں ہوتا. اگر آپ کے پاس برانڈ رجسٹری نہیں ہے تو آپ, ظاہری بات ہے, آپ کا کلائنٹ جو ہے وہ کمپیئر نہیں کر سکتا اس بیسٹ سیلر کے ساتھ یا ای بی سی والے بندے کے ساتھ, امیزون چوائس والے بندے کے ساتھ. تو اب آپ نے دیکھنا کیا ہوتا ہے, آپ نے ڈسکرپشن میں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جی ڈسکرپشن میں جو اس کا پرپز ہے وہ میٹ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. بے شک وہ ای بی سی ہے یا ڈسکرپشن ہے. ای بی سی میں ذرا زیادہ ڈیٹیل میں جا سکتے ہیں آپ, لیکن پرپز وہ بھی یہی سرو کر رہی ہوتی ہے, وہ ایک سٹوری بتا رہی ہوتی ہے آپ کی پروڈکٹ کی اور آپ کے اپروچ کی ٹورڈ سالونگ اے پرابلم, جو کہ وہ پروڈکٹ جس کے لیے وہ مارز وجود میں آیا یا ایگزسٹنس ہے اس کی. اور ڈسکرپشن بھی یہی کام کرتی ہے. اب دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ جی جو میسج کراس کرنا ہوتا ہے آپ نے ڈسکرپشن سے, کیا وہ ہو رہا ہے. تو یہ آپ بالکل کر سکتے ہیں بغیر پکچرز وغیرہ کے بھی, ای بی سی کانٹینٹ کو چھوڑ کے. اس کے اندر جو لے آؤٹ ہے اس کا جو آئیڈا ہے کہ اس کو اویئرنیس دی جا رہی ہے, پھر اس کے بعد اس کو آپ انکلائن کر رہے ہیں کہ وہ دیکھے اور اس کو کنسیڈر کرے اور ڈیزائربلٹی پیدا ہو اس کے اندر, اور پھر اس کے بعد وہ ایکشن کرے یعنی کہ خریدے. تو یہ ساری چیزیں ڈسکرپشن میں بھی پاسبل ہیں, ڈسکرپشن سے بھی کی جا سکتی ہیں, ای بی سی کے بغیر بھی لوگ کرتے ہیں. آخر سارے, مطلب ساروں کے پاس تو ای بی سی نہیں ہوتا نا, تو لوگ ڈسکرپشن سے بھی کنورٹ ہو رہے ہوتے ہیں. تو وہ پرپز میٹ کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی. اگر اس میں کمی بیشی کوئی ہے تو وہ کوالٹیٹیولی آپ نے اس کو ڈسکرائب کرنا ہوتا ہے کلائنٹ کو. اچھا, اب یہ جو ریویوز اور ریویو ریٹنگز اور اس میں کوشچن اینڈ آنسرز نہیں ہے, میں دیکھ رہا ہوں. تو اور امیجز جو ہیں وہ ٹائٹل کے فوراً بعد آنے چاہیے ہمیشہ, کیونکہ امیجز جو ہے نا وہ ٹائٹل کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے آپ کا امیج. تو یہ نیچے چلا گیا, لیکن بہرحال وہ سیکوینس کوئی بھی آپ رکھ لیں, لیکن آئیڈیلی یہ ہے کہ ٹائٹل, امیجز, پھر بلٹ پوائنٹ, پھر ڈسکرپشن, پھر آپ کے آنے چاہیے سب کا یہ کیٹیگریز, اور پھر یہ ریویو ریٹنگس, اور پھر کوشچن اینڈ آنسرز, اور پھر اس طرح سے چلنا چاہیے. اچھا, اب اس میں ریویو ریٹنگس کی بات کر لیتے ہیں. ریویو ریٹنگس کیا ہیں بیسیکلی؟ اب آپ نے یہ نہیں لکھنا کہ جی اس کے اندر نیگیٹو ریویو ہے یا پازیٹیو ریویو ہے. آپ نے بیسکلی سوشل لسٹنگ ہے کیا. سوشل لسٹنگ یہ وہ کئی طریقے سے ہو سکتی ہے. کچھ لوگ آپ کو ایسی لسٹ ملیں گی جس کے اندر نا پرائس کے اوپر چیختے ہوئے نظر آئیں گے کہ جی پرائس بہت زیادہ ہے, کوالٹی اتنی اچھی نہیں ہے. کچھ کہیں گے جی کوالٹی بہت اچھی ہے لیکن پرائس بہت زیادہ ہے. کچھ آپ کو کہے گا جی دونوں چیزیں بہت ہی اچھی ہیں, پرائس بھی بہترین ہے, کوالٹی بھی زبردست ہے. اور لوگ اپنے سلوشنز جو وہ مانگ رہے تھے, بینیفٹس آف دا بینیفٹس اس پروڈکٹ سے, وہ اپنے ریویو کمنٹس کے اندر بیسیکلی ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. آپ نے وہاں سے پوائنٹس جو ہیں پک کرنے ہوتے ہیں کہ جی آیا وہ جو ایکسپیکٹیشن ہے جو اس پروڈکٹ کے بینیفٹس آف دا بینیفٹس کی, وہ میٹ ہو رہی ہے کلائنٹ کسٹمر کے نظر میں آپ کے کلائنٹ کی لسٹنگ کی, کہ نہیں ہو رہی. اور اگر ہو رہی ہے تو پھر تو بہترین ہے کام, اور اگر نہیں ہو رہی تو جن کی ہو رہی ہے وہ کیا کر رہے ہیں اور ہم وہ جو کہ ہم نہیں کر رہے. مثال کے طور پہ ان کی پرائس ہم سے بہتر ہو سکتی ہے, تو ہمارا پرائس پوائنٹ ویسا نہ ہو تو یہ پرائس پوائنٹ کے حوالے سے ہوتی ہے. کچھ کوالٹی کے اوپر بھی ہو سکتی ہے,
کچھ جو ہے وہ یہ ڈسکشن بھی ہو سکتی ہے اور ہوتی ہے کہ جی میں نے ایکسپیکٹ یہ کیا تھا کہ جی یہ پروڈکٹ یہ کرے گا لیکن یہ جاب اس طریقے سے نہیں کرتا. میں نے ایک ڈسکشن کی تھی اپنے گروپ کے اوپر ایک پوسٹ میں کہ جی زیادہ چیز وہ بکتی ہے جو سمپل ایک مسئلے کا حل کرتی ہے, سمپل ون سنگل سلوشن دیتی ہے کسی پرابلم کا, اور اٹ ڈز اٹ ریئلی ویل. وہ جو پروڈکٹ ہوتی ہے نا, جیسے کہ گارلک پریس ہے, جو گارلک پریس کا ایک ہی کام ہے اور وہ ہے گارلک کو پریس کرنا, اسکویز کرنا, پیسٹ بنا دینا, اس کا میش کر دینا. تو اگر تو گارلک پریس وہ کام بہترین کر رہا ہے تو آپ کو پازیٹیو پہ پازیٹیو ریویو ملیں گے, اور اگر وہ کام بہترین نہیں کرتا تو لوگ چیخیں گے اس کے اوپر کہ جی اس کے اندر ریزیڈیو بہت بچ جاتا ہے, ویسٹ بہت زیادہ ہے, اس کو کلین کرنا مسئلہ ہے, اور بہت ساری چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں جس کے اوپر ڈسکشن چل سکتی ہیں. اب یہ جیسے اس کے اندر لکھا ہوا ہے ہینڈی انسٹرکشنز ہیں, اب یہ اس میں نیگیٹو ایک سائڈ پہ ریویو لکھا ہوا ہے, دوسری طرف لکھا ہوا ہے ہینڈی انسٹرکشنز کے انسٹرکشنز ٹھیک ہیں, یہ پازیٹیو آ رہا ہے نیگیٹو کے آگے. اور باقی یہ ورڈنگ آن دا باکس از ناٹ امپریسو, یہ وہ چیزیں, یہ ساری چیزیں آپ ریویوز میں لے جانے کی ضرورت نہیں. یا آپ ویسے اگر آپ امیجز کو آپ نے صحیح سے اسٹڈی کیا ہے, جیسے یہ نیچے رانگ ڈسکرپشن آن دا باکس لکھا ہوا آ رہا ہے امیجز میں, تو یہ آپ علیحدہ سے آبزرویشن دے سکتے ہیں اپنی. اچھا, اس طرح یہ رائٹ سائڈ پہ اسمالر دین دا ایکچوئل سائز, یہ میرے خیال میں بہت بار ڈسکس ہو چکی ہے یہ بات کہ آپ کو اسکیل انفوگرافکس میں اپنے اسکیل جو ہے وہ انکلوڈ کہیں نہ کہیں پروڈکٹس میں کرنا چاہیے, کیونکہ بعض اوقات لوگ سمجھ ہوتے ہیں چیز بڑی ہے چھوٹی ہے لیکن وہ ایسی ہوتی نہیں. تو انفوگرافکس ایسی ہوں جس میں کوئی رولر ساتھ ہو یا اس کے ساتھ میجرمنٹس اس کی پراپرلی کلیئرلی ویزیبل ہونی چاہیے. تو یہ بھی پھر وہیں یہ سب کوالٹیٹیو چیزیں ہیں. سنان اسکرین میں مووی کچھ نہیں کر رہا تو اسٹک کیا ہوگی اگر آپ کو نظر آ رہی ہے تو, کیونکہ میں تو صرف ابھی سامنے میں نے کھولا ہوا ہے اور اس کے اوپر ڈسکشن ہم کیے جا رہے ہیں, کیونکہ ہمارا جو چیز ہے وہ ہم بیسیکلی زیادہ مٹیریل ہوتا ہے ڈسکشن کا, اس کے اندر ویژولز اتنے کم ہوتے ہیں کہ ضرورت نہیں پڑتی عمومی طور پہ, بیسیکلی میسج اکراس کرنا ہوتا ہے. اچھا, تو اب یہ جو مقصد کہنے کا, یہ جو فرنٹ اینڈ ہے نا بیسیکلی آپ کا, اس کو کوالٹیٹیو ہونا چاہیے. اس کی جو آڈیٹنگ ہے وہ کوالٹیٹیو ہونی چاہیے پہلے اسٹیپ میں. اس کے بعد پھر کوانٹیٹیو پہ جاتے ہیں آپ. کوانٹیٹیو چیزیں کیسے ہوتی ہیں, وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم پھر ریکمنڈیشنز اپنی جو پیس آن کرتے ہیں نا, اس میں کوانٹیٹیو چیزیں پیس آن کرتے ہیں کہ جی پہلے آپ نے دکھا دیا کہ کیا ہے, اور پھر اس کے بعد آپ نے کہا جی ایسا ہونا چاہیے, اور پھر اس کے بعد کیوں ہونا چاہیے یہ بھی آپ نے ڈسکرائب کرنا ہوتا ہے اپنے کلائنٹ کو. مثال کے طور پہ کہ جی اب جیسے آپ امیجز میں اگر کہہ رہے ہوں گے کہ جی آپ انفوگرافکس میں رولر ایڈ کریں, تو آپ اس کو ساتھ کوئی نیگیٹو ریویو ساتھ میں ایک ڈائلاگ باکس میں دکھا دیں گے کہ جی یہ دیکھیں یہ لوگ کمپلین کر رہے ہیں ایون آن دا بیسٹ سیلنگ یا بینچ مارکڈ سیلر کے, اس میں بھی یہ ڈیفیشنسی ہے جو کہ اگر ہم کور کر لیں تو ہمیں ایک ایکسٹرا ایج مل جائے گا اوور دا کمپیٹیٹر. تو اس طرح کی چیزوں کو ہائی لائٹ کرنا ہوتا ہے, اور یہ سارا کام ویژولی کرنا ہوتا ہے. دیکھیں یہ جو ایکسل ہے نا, اس کا استعمال جو ہے یہ انٹرنلی تو ٹھیک ہے, ہم آپس میں کر رہے ہوں اپنے ود ان دا ٹیم, وہ ٹھیک ہے, لیکن جب آپ ایک کلائنٹ کے پاس جاتے ہیں تو کلائنٹ جو ہے یا جو گورا ہے وہ امپریس ہوتا ہے کنسائز اور ویژول انفارمیشن کے اوپر, جو اس کو ایزیلی انڈرسٹینڈیبل ہو, جو میسج اس کو پیس اکراس کر رہی ہو. وہ یہ ایکسل ویکسل سے فیملیئر نہیں ہوتا ہے. پھر وہیں بات آ گئی, رحمان سیمپل شیٹ کوئی نہیں ہے, کوئی سیمپل شیٹ نہیں. اگر سیمپل شیٹ آپ کو دے دی جائے تو پھر تو آپ وہی کریں گے, وہی سارا کام, پھر آپ اپنی مائنڈ تو اپلائی نہیں کریں گے نا. اصل مقصد یہ دیکھیں, اس ساری ایکسرسائز کا یا اس گروپ کا جو مقصد ہے نا وہ صرف ایک ہے, وہ یہ ہے کہ آپ جو کورسز سے سیکھ کے کہیں سے بھی آ رہے ہوں, مجھے اس سے غرض نہیں ہے. میرا کام یہ ہے کہ میں آپ کو وہ پریکٹیکل آسپیکٹس بتاؤں, سکھاؤں, یا آپ کے ساتھ شیئر کروں, یا آپ کے ہاتھ سے گزرواؤں جو میٹر کرتی ہیں, جو آپ کو کمپیٹیٹیو ایج دے دیں گی. سکھانے والے تو بہت ہیں دنیا میں یار, بہت دنیا سکھا رہی ہے, پیسوں کے ساتھ بھی سکھا رہی ہے, بغیر پیسوں کے بھی سکھا رہی ہے, لیکن وہ تھیری ہے نا, ساری تھیری کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں. ایسے نالج کا بھی میں نے آپ کو ایک بات بتائی کہ
وہ تھیری سب کو نالج ہوتا ہے, کہیں نہ کہیں ہم سب نے پڑھا ہوتا ہے کہ ٹائٹل کی لینتھ اتنی ہونی چاہیے, بلٹس اتنی ہونی چاہیے, لیکن اس کو پریزنٹ کیسے کرنا ہے, اس کو اپلائی کیسے کرنا ہے, اس سے میکسیمائز کیسے کرنا ہے اپنی کنورژنس کے لیے ان چیزوں کو یوز کرتے ہوئے, یہ چیزیں ہمارا کنسرن ہے. تو یہ سیمپل آپ اس وقت اگر میں آپ کو دے دوں گا, اور سیمپل اگر اپنے ہاتھ سے نہیں گزاریں گے, آپ اس کو خود سے نہیں بنائیں گے, تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. اچھا پھر میں اگر آپ کو ایک چیز دے دوں گا کہ جی یہ سیمپل ہے اور اس کے اوپر رہنا ہے آپ نے, تو کیا ہوگا, ہر بندہ وہی سیمپل جناب ہر کلائنٹ کو ٹکائے جا رہا ہوگا. پتہ چلے گا آپ کا کمپیٹیٹیو ایج بھی ختم ہو جائے گا دوسروں کے اوپر, کیونکہ جو آپ کی کریٹیوٹی ہے, ٹھیک ہے سارے لوگ ایک جیسے ایکولی کریٹو نہیں ہوتے, لیکن جو کچھ لوگ آپ میں سے بہت کریٹو ہوں گے, تو میں ان کو لمٹ کر دوں گا, ان کی کریٹیوٹی کو, ان کے تھاٹ پروسیس کو. میں یہ نہیں چاہتا. یہ ای کامرس آؤٹ سیٹ اس طرح کا گروپ نہیں ہے جو آپ کو چیزیں لگی بندی بنا کے دے دے اور کہے بس یہ جی میں نے, کیونکہ رضوان ظفر نے کہہ دیا تو یہ حدیث ہوگی. رضوان ظفر بھی آپ کی طرح ایک اسی پروسیس سے گزر کے خود دھکے کھا کے سیکھا ہوا ہے. تو میں آپ کے ساتھ اپنا ایک تھاٹ پروسیس یا اپنا ایک کہنا چاہیے پوائنٹ آف ویو شیئر کرتا ہوں کسی بھی چیز کے اوپر, اور وہ حرف آخر نہیں ہے. آپ اس کے اندر بہتری لا سکتے ہیں, بی مائی گیسٹ, اس میں اور بہتری لائیں. آئی ول بی سو پراؤڈ آف یو, بیکاز کہ کسی نے تو اس سے کوئی فائدہ اٹھایا ہوگا اور میرے سے بھی بہتر اٹھا لیا ہوگا. تو ہمارا مقصد جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم تھاٹ پروسیس کو لوگوں کے اور ان کی کریٹیوٹی کو لمٹ نہ کریں, ان کو فریڈم دیں, کریٹیوٹی کا بھی, پریزنٹیشن کا بھی, کلائنٹ کی ہینڈلنگ کا بھی. جو کانفیڈنس جب آپ نے ایک ایک فگر یا ایک ایک ویژول یا ایک ایک پریزنٹیشن کا لفظ اپنے ہاتھ سے کریٹیولی اور تنقید کر کے خود سے کریٹیکلی لکھا ہوگا, تو آپ میں جو کانفیڈنس ہوگا نا کلائنٹ کو ڈیل کرتے ہوئے, وہ ایک پرفارما کو فل کر کے وہ کانفیڈنس کبھی بھی آپ میں نہیں آئے گا. پہلی بات تو یہ اپنے مائنڈ میں بٹھا لیں, یہ بہت امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے. اور یہ آپ ٹرسٹ نہیں, آپ اس کو ایک بار اپنے ہاتھ سے گزاریں, آپ کو اندازہ ہو جائے گا. مبشر اس کے اوپر بہت سارا پہلے سے مٹیریل لسٹنگ آپٹیمائزیشن میں موجود ہے, اس کو تھوڑا پڑھیں آپ لسٹنگ آپٹیمائزیشن کے, اس کو آپ کو سب وہ پتہ لگ جائے گا. آٹو کم از کم 1 مہینہ شمیر چلنی چاہیے, کم از کم بھی 1 مہینہ آٹو چلنی چاہیے. اس کے بعد آپ جو ہے نا اس پہ اگریسو, اگر آپ آٹو چلا رہے ہیں پھر آپ ہو سکتا ہے 15 دن میں بھی چلا رہے ہیں, لیکن میں اگریسو کے حق میں آٹو میں نہیں ہوں. آٹو ہونی چاہیے, وہ ایزی گوئنگ ہونی چاہیے. 1 مہینے کے بعد جو ہے نا آپ ایکسٹریکشنس کریں ٹرمس کی. 1 مہینے اس کو چھیڑیں نا, اس کو چلنے دیں جو بھی ہو رہا ہے. صرف اس کے اندر یہ دیکھیں کہ بیڈ پلیسمنٹ کے لحاظ سے آپ کو اگر کوئی اس میں چینجز لانی ہے تو وہ لائیں, ادروائز اس کی کسی چیز کو نہ چھیڑیں تو مناسب ہے, لویسٹ بڈ کے اوپر رکھیں. اچھا خیر جی, اب وہ کہیں اور چلی جاتی ہے بات. اچھا اب امیجز کا بھی اسی طرح سے ہوتا ہے. امیجز میں کیا ہوتا ہے بینیفٹ, امیجز کا صرف ایک ہی کام ہے. دیکھیں ایک چیز تو اپنے مائنڈ میں بنا لیں کہ اگر امیج اچھا نہیں ہے تو کلک ہی نہیں ہونی, ٹائٹل اچھا نہیں ہے تو کسٹمر کے مائنڈ میں یہ چیز ہوگا کہ یہ اس قابل ہی نہیں ہے لسٹ کے, اس کو کھول کے بھی دیکھا جائے تو وہ کلک ہی نہیں کرتا اس کے اوپر. تو یہ آپ نے میسج دینا ہوتا ہے, اور یہ تقریباً سب سیلرز کو پتہ ہوتا ہے. وہ بالکل میری طرح کے للو قسم کے بھی سیلرز ہونا تو ان کو بھی پتہ ہوتی ہے یہ بات کہ امیجز اچھے ہونا ضروری ہے. ٹائٹل ہو سکتا ہے انہیں نہ اتنی کلیئرٹی ہو, لیکن امیجز کا انہیں پتہ ہوتا ہے, کیونکہ آن لائن ریٹیل مارکیٹ پلیسز کے اندر امیجز بڑی امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں, اور سب کو پتہ ہوتا ہے اس بات کا. تو امیجز کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے نا وہ یہ ہے, دیکھیے گائیڈ لائنس تو ہیں ہی ہیں امیجز کی کہ جی یہ سائز ہونا چاہیے اور ایسے ایسے. اصل جو چیز ہوتی ہے نا وہ امیجز کا یہ ہوتا ہے کہ جو جس بینیفٹ آف دا بینیفٹس کو آپ ڈسکس کر رہے ہیں اپنی بلٹ کے, اس کو کمپلیمنٹ کرتا ہو, اس میں ریلیشن شپ ہونا چاہیے امیجز اور کانٹینٹ کے اندر. اگر کوئی ایسی لسٹنگ آپ کے سامنے آ جاتی ہے جس کے امیجز بہت شاندار ہیں لیکن کانٹینٹ اس کو کمپلیمنٹ نہیں کر رہا, تو آپ اس کو تو بڑے آسانی سے اپڈیٹ کر سکتے ہیں, آپٹیمائز کر سکتے ہیں, جس میں بینیفٹس ٹرولی اینڈ فیئرلی پہلے سے ہی امیجز میں پارک ہوئے ہوئے ہیں. ہاں جس میں نہیں ہوئے ہوئے وہاں پھر آپ کو کلائنٹ کو اس چیز کا ادراک کرانا پڑتا ہے یا اس کو ریئلائز کرانا پڑتا ہے کہ امیجز کو
اور کانٹینٹ کو ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرنا چاہیے. یعنی کہ بینیفٹس آف دا بینیفٹس جو اس کے پروڈکٹ کے ہیں وہ امیجز میں دکھنے بھی چاہیے, نظر آنے چاہیے. انفوگرافکس میں سائز وائز ہر چیز اپنی جگہ, لیکن اس کے جو بینیفٹس ہیں کہ جی اس کو کلین کرنا ایزی ہے تو وہ کہیں کلیننگ کا پروسیس نظر آ رہا ہو ڈش واشر میں یا سنک کے اندر رینسنگ کا یا کچھ اس طرح کی چیزیں, اور یا اس کو ڈس اسمبل کرنا یا اسمبل کرنا ایزی ہے, یا اس کا سائز کیا ہے, یا اس کی اسٹوریج اگر وہ اسپیس سیور ہے تو اس کی اسٹوریج کیسے ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں بیسیکلی آپ کو امیجز میں کلیئرلی نظر آنی چاہیے جو بینیفٹس آف دا بینیفٹس ہیں آپ کے. تو اگر وہ نظر نہیں آ رہے تو یہ آپ نے اس کے اوپر کامنٹ کرنا ہے بیسیکلی اپنی آڈٹ لسٹنگ رپورٹ کے اندر جو ہے, لسٹنگ آڈٹ رپورٹ کے اندر. اچھا, اس کے بعد یہ اینٹیسپیٹڈ کاسٹ, ابھی ہم یہ ڈسکس کر رہے ہیں, یہ ہم پوسٹ کے اندر ایک دو پوسٹ اس کے اوپر ہو چکی ہیں. اچھا, پھر یہ آتا ہے ایکسٹرنل ٹریفک. ایکسٹرنل ٹریفک کے اندر بھی پھر وہیں بات آ جاتی ہے. ہاں, لائف اسٹائل امیجز بھی بالکل فوزان ہونے چاہیے, وہ لائف اسٹائل امیجز ہی انہیں کہتے ہیں کہ اسٹوریج اگر آپ دکھا رہے ہیں یا رینسنگ دکھا رہے ہیں یا اس طرح کی چیزیں. اچھا, اب ہم بات کرتے ہیں ایکسٹرنل ٹریفک کی کہ ایکسٹرنل ٹریفک کو ہم کس طرح سے ریپرزینٹ کریں, کس طرح پریزنٹ کریں. بالکل, جو سب سے محمود سب سے بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ امیجز کی اسپلٹ ٹیسٹنگ کی جائے. اور اچھا, ایک چیز اور بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اسپلٹ ٹیسٹ کرتے ہوئے نا, کسی بھی چیز کا آپ اسپلٹ ٹیسٹ کریں نا تو ایک ویریبل کو چھیڑیں لسٹنگ کے. ایک ویریبل سے کیا مراد ہے کہ اگر آپ پوری لسٹنگ کا اسپلٹ ٹیسٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو اگر آپ نے یہ اسٹڈی کرنا ہے نا کہ جی ٹائٹل کے چینج کرنے سے کیا رزلٹ پہ فرق پڑے گا, تو صرف ٹائٹل بدلیں, باقی چیزیں وہیں چھوڑ دیں. اسی طرح اگر آپ مین امیج کو چینج کرنا چاہ رہے ہیں تو 6 امیج باقی ویسے ہی چھوڑ دیں, صرف مین امیج کو چینج کر کے دیکھیں. اس سے سیشنز میں کو جا کے اپنے اسٹڈی کریں اپنی بزنس رپورٹس کے اندر, اور اس سے کنکلوڈ کریں کہ کیونکہ آپ نے ایک ویریبل کو چھیڑا ہوگا تو جو پلس یا مائنس ہوگا آپ کو پتہ ہوگا کہ اس کی وجہ سے ہے, جو بھی ایفیکٹ آ رہا ہے سیشنز کے اوپر بزنس رپورٹ کے اندر. اسی طرح بلٹ جب آپ چینج کرتے ہیں تو بلٹ بھی ایک ایک کر کے بلٹ چینج کریں, ایک ایک کر کے چینج, پھر چھوڑ دیں اس کو 3-4 دن کے لیے, سیشنز کو اسٹڈی کریں, کمپیئر کریں پچھلے سیشنز کے ساتھ, پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ جی اس کی کنورژن میں کوئی فرق پڑا کہ نہیں پڑا. ایکسکیوز می. اچھا, اور اسی طرح آپ ڈسکرپشن کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں, اسی طرح آپ ہر چیز کے ساتھ کر سکتے ہیں. ای بی سی کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے, سیکشنل چینجز کر کے اسپلٹ ٹیسٹنگ کریں. اور یہ امیجز تو اسپیشلی امیجز اور ٹائٹل, یہ دو چیزیں تو اسپیشلی اسپلٹ ٹیسٹ کرتے ہوئے آپ کو یہ مائنڈ میں رکھنا ہے کہ یہ ایک وقت میں صرف پوری لسٹ میں ایک ہی چیز چینج ہو. باقی چلیں آپ 2-3 بلٹس اکٹھی بھی کر کے دیکھ لیں تو خیر ہے, ڈسکرپشن بھی کر کے دیکھ لیں پوری کی پوری تو خیر ہے, لیکن امیج اور ٹائٹل ہمیشہ, اور پرائز بھی, سوری جو پرائزنگ ہے آپ کی وہ بھی, آپ نے یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جن کو آپ نے ایک وقت میں صرف ایک کو اسپلٹ ٹیسٹ کرنا ہے, 2 کو نہیں کرنا کہ جی آپ کہیں جی میں ٹائٹل بھی چینج کر دیتا ہوں, پرائز بھی چینج کر دیتا ہوں, اور پھر اس سے رزلٹ جو آئے گا میں اسٹڈی کر لوں گا. آپ کو کبھی اندازہ ہی نہیں ہوگا کہ کس چیز سے افیکٹ بہتر ہوا یا خراب ہوا, یا دونوں ایک دوسرے کو کینسل کر رہے ہیں, ایک اچھا ہو رہا ہے ایک برا ہو رہا ہے. ایک وقت میں ایک چیز ہے اسپلٹ ٹیسٹ کرنا ہے آپ نے. کلائنٹ کے ساتھ بھی آپ نے یہی کرنا ہے. کلائنٹ کی لسٹنگ پہ بھی جب آپ نے یہ مشق زنی کرنی ہے تو ایک بار ایک چیز چینج کرنی ہے ان تینوں میں سے. اچھا جی, کوئی کسی پروفیشنل کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ خود سے کر رہے ہیں, اگر آپ کو پروسیس سمجھ آ گیا عرفان, اگر آپ کو ایسنس پتہ لگ رہی ہے ان سیشن سے اور ان ساری ڈسکشن سے, اگر آپ اوپن مائنڈ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کو کسی پروفیشنل کی ضرورت نہیں ہے. کسی بھی ایک بھی کسی باہر سے کسی بندے, دیکھیں آپ سے بہتر آپ کی پروڈکٹ کو کوئی دنیا کا بندہ نہیں جان سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی نچ کو, اس کی سوشل لسننگ کی ہوتی ہے, اس کو تھورلی اسٹڈی کیا ہوتا ہے, اس کو کوالٹیٹیولی کوانٹیٹیولی ہر چیز آپ نے خود سے اسٹڈی ان ڈیپتھ جا کے کی ہوئی ہوتی ہے. اگر نہیں کی ہوئی تو آپ کا قصور ہے, آپ نے نقصان کریں گے, آپ اپنا پیسہ ضائع کریں گے اگر آپ نے نہیں کیا. اور اگر آپ نے کیا ہوا ہے تو آپ کو کسی کنٹینٹ رائٹر کی ضرورت نہیں. کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کوئی کنٹینٹ لکھنا, کہ ایک چیز میں آپ کو پتہ ہو کہ میں نے اپنی, جب میں نے پروڈکٹ بنوایا تھا تو میں نے کن کن پین پوائنٹس کو ختم کرایا تھا. وہ بینیفٹس آف دا بینیفٹس آپ بلٹ میں نہ لکھ سکیں ایک آسان انگلش کے اندر, شارٹ فارم میں,
تو یہ کوئی راکٹ سائنس تھوڑی ہے, یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, یہ ہر بندہ کر سکتا ہے. فرنٹ اینڈ بھی ہر بندہ کر سکتا ہے, بیک اینڈ بھی ہر بندہ کر سکتا ہے. بات وہی ہے کہ آپ سیکھ رہے ہوں, اپلائی کر رہے ہوں اپنا مائنڈ, اور ایک کسٹمر کو سامنے رکھ کے ہر چیز کر رہے ہوں, بجائے اس کی کہ جو آپ کو اچھی لگ رہی ہے. آپ یہ دیکھیں جو کنورٹ ہو رہی ہے, جو کمپیٹر کی لسٹوں کے اوپر چیز کنورٹ ہو رہی ہے, یا جو اس کا اسٹائل کنورٹ ہو رہا ہے, اس کو ریپلیکیٹ کرنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کی کنورژنس بہتر ہوں. کینونیکل یہ ہم شمیر ہم کسی اور وقت ڈسکس کریں گے, ہم اس وقت یہ چیزیں ڈسکس نہیں کر رہے. یہ موجود ہے اس کے اوپر سارا, یہ گوگل کی لسٹنگ کا میں نے آپٹیمائزیشن ڈسکس کی ہوئی ہے گروپ کے اوپر. آپ لکھیں یہاں پہ ہاؤ ٹو آپٹیمائز یور لسٹنگ فار گوگل, اور گروپ سے آپ کو مل جائے گا سارا مٹیریل. اچھا, اس کے اندر یہ کینونیکل اور یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہوں گی. اچھا خیر, اب بات کرتے ہیں کینونیکل جو ہے. ویسے بھی اگر آپ ٹائٹل چینج کر رہے ہو نا, تو ساری کیٹیگریز کے اندر کینونیکل ایک بار جو سیٹ ہوا ہوا ہے وہ ہو سکتا ہے چینج نہ ہو جب آپ اس کو لسٹنگ آپٹیمائز کلائنٹ کو کر کے دے رہے ہو. تو جو اس نے پہلی بار لکھا تھا ہو سکتا ہے وہی آ رہا ہو ابھی تک. آپ چینج بھی کر لیں مطلب ٹائٹل, تو پھر بھی وہی ہو سکتا ہے, چینج ہی نہ ہوا ہو, کیونکہ اس وقت اس کو پتہ نہیں تھا, اس نے کینونیکل کے اوپر کام ہی نہیں کیا, تو اب وہ چینج ہی نہیں ہو رہا. کچھ کیٹیگریز ایسی بھی ہیں. مبشر علی وڑائج موجود ہیں ہمارے ساتھ, وہ بڑا اچھا اس کے اوپر تجزیہ دے سکتے ہیں آپ کو, انہوں نے بڑی کوششیں کی ہیں اس کے اوپر, بڑا کام کیا ہے. اچھا خیر, اس کے بعد آپ بات کریں ہم ایکسٹرنل ٹریفک. ایکسٹرنل ٹریفک کیا ہے؟ ایکسٹرنل ٹریفک یہ ہے, وہ بھی گرافکس ہیں. وہ آپ ایکسل کی شیٹ بنا لیں, اس کے اندر آپ گراف دکھا دیں کہ جی میں نے 5 جولائی کو اسٹڈی کرنا شروع کیا, اس وقت اتنے لائکس تھے, اتنے فالوورز تھے ایک برانڈ کے, فرض کریں فیس بک کے اوپر, اور اتنی جو ہے نا اس کے اوپر انگیجمنٹ تھی, 2-4 پوسٹ کی اس کے اندر وہ ڈال دیں, اسکرین شاٹ ڈال دیں, اور 6 کو اتنے ہو گئے, 7 کو اتنے ہو گئے, 8 کو اتنے ہو گئے. اور پھر اس کا ایک گرافک امیج جو ہے وہ اب یہ ایکسل کے اندر یہ دیکھیں, یہ یہاں پہ آپ جاتے ہیں نا انسرٹ گراف, یہاں پہ مختلف قسم کے گراف ہیں, اس طرح کوئی بھی گراف اس کے اندر کوئی ڈال لیں یہاں سے, اور وہ آپ کو ڈیٹا سارا ایک گرافیکل فارم میں دے دے گا. وہی گراف سیدھا اٹھا کے آپ پاور پوائنٹ میں اس کا لنک دے سکتے ہیں, نہیں تو اس کی اسکرین شاٹ لے کے وہ ڈال دیں بیچ میں کہ جی یہ فیس بک کی اس کا ٹرینڈ یہ ہے, یہ اتنی فوکس نے دیا ہوا ہے, اتنا نہیں دیا ہوا, یہ ایڈس چل رہے ہیں لائبریریز میں. جو لائبریری ہوتی ہے فیس بک کی ایڈ لائبریری جو ہے, یہ ایڈس لائبریری آ گئی آپ کے پاس. اب اس کے اندر کسی بھی آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کوئی ایڈس چل رہے ہیں کہ نہیں چل رہے, وہ آپ کو یہاں نظر آ جاتے ہیں بیسیکلی, کسی بھی اس کے برانڈ کے جو بھی آپ ہو. یہاں پہ آپ کسی بھی ایڈورٹائزر کے نام, ای کامرس آؤٹ سائڈ, اب ہم نے تو کبھی زندگی میں ایڈ نہیں چلایا, لیکن اگر آپ چلاتے ہیں تو وہ یہاں پہ آ جائے گا. اگر آپ اس کو آل کر لیں گے تو پوری دنیا میں اگر کہیں کہیں میں ٹارگیٹ کر رہا ہوگا, تو ہم نے تو کیونکہ کبھی چلایا نہیں, تو ہمارا تو کوئی ایڈ یہاں پہ آ ہی نہیں رہا. لیکن اگر آپ کسی بھی اب کچھ لوگوں کا آ رہا ہوتا ہے, کچھ لوگوں کا نہیں آ رہا ہوتا, وہ جو بھی ہوگا آپ کو یہاں نظر آ جائے گا آل ایڈس کے فارم میں, اور جو بھی چیزیں ہوں گی. خیر اینی ہاؤ, وہ آپ اس کے اسکرین شاٹس آپ جو ہے نا لگا سکتے ہیں یہاں پہ. میں دیکھنا چاہ رہا تھا کہ ناؤ دس کو دیکھ لیتے ہیں, شاید اس کے کوئی ہو, اگر انہوں نے کوئی ایڈ چلایا ہوا ہے. یہ دیکھیں جی, آپ جیسے ہی انہوں نے ایڈ چلائے ہوئے ہیں اس وقت, یہ سارے آ رہے ہیں پوری دنیا میں, جہاں جہاں انہوں نے چلائے ہوئے ہیں سب یہاں پہ ان کے ایڈز آ رہے ہیں. تو یہ آپ اس کو اس کی سمری بھی بنا کے دے سکتے ہیں, اس کا ویژول بھی دے سکتے ہیں, اس کو لنک دے سکتے ہیں رپورٹ کے اندر کہ جی یہ لنک ہے, اور اس لنک کی بیس کے اوپر جو ہے آپ جا کے خود بھی چیک کر سکتے ہیں اپنی آنکھوں کی, انسرٹ کر دیں لنک جو ہے. اچھا, بیک اینڈ کے اوپر بھی آتے ہیں, ابھی ہم بالکل آتے ہیں بیک اینڈ کے اوپر بھی. اچھا, اس کے بعد انسٹاگرام کا بھی اسی طرح سے ہے. انسٹاگرام کے بھی آپ کو ایویلیوشن آپ کریں گے, وہ ساری یہ پوسٹ کے اندر میں نے چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ کس طرح چیک کرنا ہے. آپ کائنڈلی اس کے اوپر تھوڑا ٹائم اسپینڈ کریں. ویب سائٹ بھی اسی طرح برانڈ کی, آپ جا کے اس کے اندر آپ ایرفس کے تھرو یا اسپائی فو کے تھرو جو ہے آپ اس کے رزلٹس وغیرہ سارے نکال کے اس کے اسکرین شاٹس لگا کے دے سکتے ہیں کہ یہاں سے آ رہی ہے. ویژول میں ہونا چاہیے, زیادہ تر ویژول رکھیں اس آڈٹ رپورٹ کو, ورڈز میں نہ جائیں, ویژول رکھیں تاکہ اس کو اندازہ ہو. اگر اس کو کمپیئر کریں کہ ہمارے فیس بک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور کمپیٹر کے فیس بک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے,
ہمارے انسٹاگرام اور کمپیٹر کے انفلوئنسرز ہیں تو ان کو وہ کیسے یوز کر رہا ہے ہم نہیں کر رہے. برانڈ ویب سائٹ جو ہے اس کے لحاظ سے بھی اسی طرح سے اس کو ویژولی دکھائیں کہ جی یہاں یہاں تمہاری کمیاں ہیں. اچھا اب یہ جب ساری چیزیں اس کے پاس جاتی ہیں نا تو اس کے مائنڈ میں ویسی کیوراسٹی پیدا ہوتی ہے کہ یار اگر یہ میں اتنا سب کچھ کر لوں اور یہ ہو جائے تو میں اس کو وہ راستہ نظر آنے لگ جاتا ہے کہ جو وہ بلائنڈ ہوتا ہے کہ مجھے اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی کہ میں جاؤں کیسے یا میں اپنے آپ کو رینک کیسے کروں یا کنورژنس کیسے ہوں یا میری سیلز کیسے بہتر ہوں. اور لیکن جب آپ اس کو ویژولی دکھاتے ہیں نا تو اس کو سمجھ راستہ ایک نظر آ رہا ہوتا ہے. آپ اس کو بیسیکلی چیک پوائنٹس بنا کے دے دیتے ہیں, نوٹس بنا کے دیتے ہیں کہ جی یہ ڈائریکشن جو ایسے ڈائریکشن نہیں ہوتی وہ گوگل میپس کے اندر ڈائریکشن کہ جی دائیں جائیں بائیں جائیں, تو آپ اس کو بیسیکلی ایک پورا راستہ بنا کے ویژولی دے رہے ہوتے ہیں جو اس کو نظر آ رہا ہوتا ہے, جس میں وہ دیکھ سکتا ہے کہ جو ٹاپ سیلنگ کمپیٹر یا چوزن کمپیٹر ہے جس کو وہ میچ کرنا چاہ رہا ہے یا میچ کرنا چاہ سکتا ہے وہ کیسے کیسے وہاں پہنچا ہے. آپ جب اس کو یہ پیرالل میں دکھاتے ہیں اور آپ اس کو ساتھ بتاتے ہیں کہ جی یہاں یہاں آپ کی کمی ہے تو اس کو کلیئرٹی آ جاتی ہے کہ ہاں اب مجھے پتہ چل گیا کہ میں نے جاننا کہاں ہے اور رستہ کیا ہے. جب اس کو یہ بات نظر آتی تو سب وہ کسی کے پاس نہیں جائے گا, یہ میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں, گارنٹی دیتا ہوں, وہ کسی کے پاس نہیں جائے گا کیونکہ وہ کنونسڈ ہوگا اس بات پہ کہ اس بندے کو پتہ ہے کہ جو میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ یہ چیزیں میں کہاں سے ڈھونڈوں, اس نے مجھے ڈھونڈ کے میرے سامنے رکھ دی ہیں آڈٹ کے اندر, صرف ایک آڈٹ کرتے ہوئے یہ میرے سامنے رکھ دیں. اچھا ہم نارملی ہم جو کرتے ہیں, میں اپنی بات بتاتا ہوں, ہم یہ گورے کو یہ سارا آڈٹ جو ہے لسٹنگس کا آڈٹ جو ہے یہ ہم فری میں دیتے ہیں, بلیو یو می, یہ ہم کمپلیمنٹری ہے ہماری طرف سے. مختلف ہم نے کیٹیگریز کے لیے مختلف فارمیٹس بنا کے رکھے ہوئے, کیونکہ ہر مختلف کیٹیگری کے نا مختلف فارمیٹ ہی بنتے ہیں اس کے اندر جو لسٹنگ رپورٹ ہوتی ہے. ایک جنیرک لسٹنگ نہیں چل سکتی کیونکہ جو سپلیمنٹس ہوں گے یا فٹنس کے پروڈکٹس ہوں گے یا ڈیجیٹل کوئی پروڈکٹ ہوگا یا کتاب ہوگی کوئی بک ہوگی تو اس کا کسی اور طرح کا آڈٹ بنے گی رپورٹ, اور بجائے گارلک پریس جیسے ہوتی ہے وہ گارلک پریس کسی اور طریقے سے بنے گی. تو یہ کسٹمائزیشنز بھی آپ کو ریکوائرڈ ہوتی ہیں. تو ضروری نہیں آپ ایک ہی بار ساری مطلب بنا لیں یا بنانے کی کوشش کریں, جیسے جیسے کلائنٹ آپ کے پاس آتا جائے ویسے ویسے آپ اس کو ڈیولپ کرتے جائیں, چیزیں جو کمی بیشی ہو اس کیٹیگری کے لحاظ سے ایڈریس کرتے جائیں. ایکسکیوز می. اچھا اب مقصد کہنے کا یہ ہے کہ آپ نے لسٹنگ کے آڈٹ میں اپنے کلائنٹ کو یہ بتانا ہے کہ جی بینچ مارک کمپیٹر یہ کر رہا ہے اور وہ ایسے ایسے کر رہا ہے اور ہم یہ کر رہے ہیں اور ایسے ایسے کر رہے ہیں اور ہمیں ایسے ایسے وہ کرنا ہے جو کہ بینچ مارک کمپیٹر کر رہا ہے. اور یہ ساری چیزیں آپ نے اپنے کلائنٹ کو ویژولی دکھانی ہے, کیونکہ کسی کے پاس ٹیکسٹ پڑھنے کا ٹائم نہیں ہوتا, گورے کے پاس بالکل نہیں ہوتا, گورے کو سمجھ ہی نہیں آتی ٹیکنیکل ٹرمز میں. تو اس کو ویسے ہی آپ لکھیں گے نا کہ جی ٹائٹل اتنے کریکٹرز کا ہونا چاہیے, وہ کہتا ہے اچھا بھی ہونا چاہیے اب, لیکن مجھے کیا فائدہ ہوگا, یا اس کو نظر ہی نہیں آ رہا ہوگا اس کا مطلب کیا ہے, اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوگی. لیکن جب آپ اس کو ویژولی دکھائیں گے دو ڈیوائسز کے اوپر کہ جی یہ کمپیوٹر کا 35 کے اوپر اسپانسرڈ پروڈکٹ کا ٹائٹل جو ہے ٹرانکیٹ ہوتا ہے, دیکھیں کتنا میننگ فل ہے, ہمارا نہیں ہے. اور جب وہ ٹیبلیٹ کے اوپر جاتا ہے تو اس کی کیا سچویشن ہوتی ہے, یا جب وہ ڈیسک ٹاپ کے اوپر ہوتا ہے تو لوگوں کو کیا نظر آ رہا ہوتا ہے کمپیوٹر کا اور ہمارا کیا نظر آ رہا ہوتا ہے. تو یہ چیزیں آپ اس کو ویژولی دکھائیں. اچھا اس کے بعد یہ نیچے اب یہ آ رہی ہے کہ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ہم ایویلیوشن میں ہم پہلے ڈسکس ہم کر چکے ہیں میرے خیال میں. تو اس میں تو کوئی ایسی چیزیں ہیں, یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آپ اس کو سمپلسٹ فارم میں ٹیبل فارم میں بھی لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. اس میں کچھ کوالٹیٹیو ہیں کچھ کوانٹیٹیو ہیں. جو کوانٹیٹیو ہیں وہ آپ ٹیبل فارم میں شو کر سکتے ہیں, جو کوالٹیٹیو ہیں اس کے آپ کمنٹ کر سکتے ہیں. تو اب مقصد کہنے کا یہ, اس چھوٹے سیشن کو ہولڈ کرنے کا پرپز یہ تھا کہ آپ کو یہ بتایا جائے کہ جی اوور آل جنرل سینس کے اندر آپ کی آڈٹ لسٹنگ رپورٹ کو کس ڈیزائن میں ہونا چاہیے, کس فارمیٹ میں ہونا چاہیے. ایکسل میں بھی بن سکتی ہے, ہم شروع میں بناتے تھے, ہمیں بھی کامن سینس نہیں تھی اس وقت. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں بھی آپ کی طرح سیکھا ہوں, جب آئے تو دیکھا. پھر کیا ہوا, ایک بار ایسا ہوا کہ ایک ڈیجیٹل ایجنسی نے مجھے ایک
ہمارے کلائنٹ ہے ایک ڈیجیٹل مارکیٹنگ ایجنسی ہے, وہ انہوں نے مجھے ایک رپورٹ بھیجی. بیسیکلی وہ پروڈکٹ ریسرچ رپورٹ تھی ان کی, اور آڈٹ نہیں تھا, وہ پروڈکٹ ریسرچ رپورٹ تھی, وہ مجھے بھیجی انہوں نے. اور جب میں نے اس کو دیکھا تو مجھے اندازہ ہوا کہ یار ہم تو لائٹ ایئرز وی آر بہائنڈ گوراز, اور دا وے دے ورک. ہم تو ایکسل اور ورڈ سے ہی نہیں نکل پاتے, وہ کسی اور طریقے سے آپریٹ کرتے ہیں, ہم کسی اور طریقے سے آپریٹ کرتے ہیں. اچھا, اب وہی بات وہیں آ جاتی ہے کہ جی ایک کلائنٹ کو کس طرح سے زیادہ سمجھ آ سکتی ہے. جب آپ اس کو آبجیکٹیولی سوچیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کلائنٹ کو نا ویژولز زیادہ. دیکھیں ویڈیوز کیوں کامیاب ہیں, ویڈیو چینلز کیوں کامیاب, ٹک ٹاک کیوں کامیاب ہے, کیونکہ لوگ ویژولس کو زیادہ پسند کرتے ہیں. بنسبت اب میں ایک پوسٹ لکھتا ہوں نا تو لوگ مجھے چیختے ہیں کہ جی وہ پتہ لگتا ہے کہ جی رضوان ظفر نے 3 گھنٹے لگا کے کوئی کانٹینٹ کو ترتیب دیا اور اس کو کرٹیکلی انالائز کیا, پھر اس کو کوئی 30 سطروں میں 30 لائنز کے اندر لکھ کے ایک پوسٹ میں ڈال دیا. اور لوگ کیا کرتے ہیں جی اس کے بعد وہ 4 اس میں پڑھتے ہیں, 30 لائک کر دیتے ہیں, 2 کمنٹ کر دیتے ہیں, اور اس کے بعد وہ گزر جاتے ہیں اس کے اوپر سے. حالانکہ ان کو اندازہ نہیں ہے اس بات کا کہ وہ ایک پوسٹ جو ہے نا, اگر آپ اس کو سمجھ لیں یا اس کو استعمال کریں اور اس کو پریکٹیکلی, جیسے وہ ہوتا تھا ہمارے ٹیچرز آتے تھے ہمیں آ کے بتاتے تھے جی لا آف ڈیمینشنگ مارجنل یوٹیلیٹی کیا ہوتا ہے, تو ہم بس وہ پیپر پاس کرنے کے لیے پڑھ لیتے تھے, اس کے بعد بھول جاتے تھے. وہ ہم نے کبھی زندگی میں اس کو اپلائی نہیں کیا. جب اگر آپ اس کو زندگی میں اپلائی کریں لا آف ڈیمینشنگ ریٹرنس کو یا مارجنل یوٹیلیٹی کو, تو ہر چیز اٹ میکس مور سینس. کہ جتنا زیادہ زیادہ آپ ایک چیز کو استعمال کرتے جائیں گے تو ایسا ایسا آپ کو اس کے اندر یوٹیلیٹی ڈرائیو ہو رہی ہوتی ہے وہ ڈیمینش ہوتی جاتی ہے. تو اب وہ ای او جب شروع میں آتا ہے اور آپ کو چیزیں دیتا ہے نیا, آپ کو کہتے ہیں واہ واہ زبردست کیا بات ہے, اب آپ کیا ایسا ایسا وہ ڈیمینش ہونا شروع ہو جائے گا ریٹرن, کیونکہ آپ اس کو اپلائی کہیں نہیں کر رہے ہوں گے. ہاں اگر آپ اس کو اپلائی کر رہے ہیں اس نالج کو جو آپ کے ساتھ شیئر ہو, یا اس کو ڈسکس کر رہے ہیں, یا اس کو اپنی لسٹنگس کے اوپر اب پریکٹیکلی لگا کے دیکھ رہے ہیں, ٹیسٹ کر رہے ہیں, یا کلائنٹ کے اکاؤنٹ کے اوپر ٹیسٹ کر رہے ہیں اس نالج کو, تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یار یہ دس از انویلیویبل, بیکاز دس از سم تھنگ وچ پریکٹیکلی ایڈریسز دا کنسرنز اور دا پرابلمس دیٹ وی فیس ایوری سنگل ڈے. تو یہ جو چیزیں ہیں نا, یہ آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے, ان کو اپلائی. میں یہ کہتا ہوں کہ جی آپ کسی ایک بندے کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں کسی بھی کورس میں, اور اس سے جو حاصل کر سکتے ہیں نا وہ پورا حاصل کریں ان اٹس ٹرو سینس. کہ اگر آپ نے ایک $1000 کا کورس لیا ہے نا, $1000 کا کورس لیا ہے, تو اس $1000 کی یوٹیلیٹی ڈرائیو کرنا آپ پہ ہے, اس کورس سیلر کے اوپر نہیں ہے. اسی طرح اگر آپ نے کوئی فری کورس لیا ہے تو اس کے اندر سے سیکھنے والے فری کورسز کے اندر سے وہ کچھ سیکھ لیتے ہیں جو پیڈ کورسز میں لوگ نہیں سیکھ پاتے, کیونکہ آپ کا فوکس ہوتا ہے, آپ کا ایک کمٹمنٹ ہوتی ہے, آپ اپلائی کرتے ہیں اپنا مائنڈ, اور یو ٹرائی اینڈ لک بیونڈ واٹ از ویزیبل, اور آپ ڈگ ڈاؤن کرتے ہیں مزید اس کے اوپر جو انفارمیشن اویلیبل ہوتی ہے. دیکھیں اس وقت امیزون کی نا ہر چیز اویلیبل ہے, بہت سارے پلیٹ فارمس کے اوپر, گروپس کے اوپر, اور انٹرنیٹ کے اوپر بھی. اب میرے پاس تو جو جتنا نالج انٹرنیٹ کے اوپر اویلیبل ہے امیزون کا, وہ ایک انسان کے پاس تو نہیں ہو سکتا یار. دیکھیں جو ملینز آف لوگوں نے اکٹھا ریسرچ کر کے مختلف ادوار میں ایئرز اوور ایئرز انہوں نے ڈالی ہوئی ہے. اگر آپ میں یہ کہوں کہ جی میں عقل کل ہوں اور امیزون کی مجھے ہر چیز پتہ ہے, اور میں یہ دعویٰ کر دوں, تو میرے خیال میں, اور آپ اس پہ بلیو کر لیں, تو ہم دونوں ہی پاگل ہیں. کیونکہ میں عقل کل نہیں ہو سکتا, اور آپ مجھے سمجھ رہے ہیں تو آپ بھی پاگل ہیں, جو سیدھی اور سچی بات ہے. آپ کو بری لگے یہ اسٹریٹ شوٹنگ والی بات ہے. کیا آپ نے ایک بندے نے کہا کہ جی مجھے تو ہر چیز آتی ہے اور میں بس جو میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے اور باقی سب غلط ہے, تو یہ اٹ از ناٹ ٹرو. بیکاز جو لوگوں نے ڈیکیڈز کی جو ریسرچ کی ہوئی ہے کہ ٹائٹل چینج کرنے سے کیا ہوتا ہے, کس ٹرنکیشن کے اوپر کیا رزلٹ آتے ہیں, اور وہ میں کہوں کہ جی ٹائٹل کی تو بات ٹھیک ہے, 200 کریکٹر کے اندر اندر ہونا چاہیے, باقی سب ٹھیک ہے. اب وہ لوگ یہاں پہ اکثر میں نے دیکھا ہے لوگ گروپس کے اندر جو ہے نا لکھ رہے ہوتے ہیں کہ جی پہلے اس کے اندر برانڈ نیم آنا چاہیے, پھر مین کی ورڈ, پھر بینیفٹ آف دا بینیفٹ, پھر پیک سائز, پھر کلر. نہیں بھائی,
یہ کوئی رول آف تھم نہیں ہے. میں نے ایسے بھی ٹائٹلز دیکھے ہیں. ابھی میں پچھلے دنوں امیزون بیسکس کے اوپر ایک اسٹڈی پڑھ رہا تھا, اور کسی نے اس کے جو ٹاپ 500 سیلنگ امیزون بیسکس کے مختلف ادوار کے اندر جو پروڈکٹ رہے ہیں اس کی لسٹنگ کا اس نے ایک ڈسکشن اس کے اوپر کی ہوئی تھی. وہ کیا ہے؟ اس نے یہ بتایا تھا کہ جی کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ کتنے پرسنٹ جو ٹائٹلز ہیں وہ کس طرح سے آپریٹ کرتے ہیں, کہ وہ کچھ کس طرح سے کرتے ہیں, کچھ کس طرح سے رسپونڈ کرتے ہیں. اور امیزون بیسکس کو اس نے بیسیکلی سامنے رکھا ہوا تھا, جو کہ امیزون بیسکس سے اوپر کوئی چیز نہیں, کہ وہ بیسٹ سیلرز ہی کاپی ہوتے ہیں صرف امیزون بیسکس کے اندر. تو اس کے اندر جو لسٹنگ کا افیکٹ آتا ہے, ٹائٹلز کا, بلٹس کا, ریویو ریٹنگز کا, یا کوشچن آنسرز کا, ڈسکرپشنز کا, وہ کیسے کنورٹ ہو رہے ہوتے ہیں, اور کون کون سے فیکٹرز کیسے کیسے پلے کر رہے ہیں, اس کے اوپر یعنی کہ اس نے آرٹیکل لکھا ہوا تھا. وہ بڑا شاندار آرٹیکل تھا. اب اس بندے نے جو 500 پروڈکٹ کو لے کے اور 500 لسٹنگز کو لے کے اس نے جو اسٹڈی کی ہوئی ہے, تو میں نے تو ہو سکتا ہے پوری زندگی میں اپنے 500 کیے ہوئے ہوں, اس نے ہو سکتا ہے پوری زندگی میں 50,000 لسٹنگ اسٹڈی کی ہوئی ہوں, اور میں یہ کہہ دوں آپ کو کہ نہیں جی میں تو اکیلے کل ہوں, کیونکہ یہاں 1800 بندے کو میں پڑھاتا ہوں, تو میں تو چیمپئن ہوں. تو بھائی ایسا نہیں ہے. بڑے بڑے دنیا میں نالجبل لوگ پڑے ہوئے ہیں, اور ہم تو ابھی شروعات کر رہے ہیں. ہماری تو مطلب ہمیں تو پورے ابھی بیسکس نہیں پتہ. اب جیسے یہ دیکھیں نگہت آئی ہیں, انہوں نے کہا نہیں مجھے بس سب سے پہلے آ کے نا بس یہی جو فارمیٹ ابھی اسکرین کے اوپر کھلا ہوا نا یہ دے دیں. اب جب یہ نگہت پڑھیں گی, سوری لائیو سیشن دوبارہ دیکھیں گی, تو انہیں خیال آئے گا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ فارمیٹ ہونا ہی نہیں چاہیے. اب وہ دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں, ہم کہیں سے ایک سنیپ شاٹ پکڑتے ہیں اور بس ہم سمجھ لیتے ہیں کہ یہی سنیپ شاٹ جو ہے ٹوٹیلٹی ہے. ایسا نہیں ہوتا. ٹوٹیلٹی بہت بڑی ہے, اٹ از ہیوج, ہیومنگس, اور ہم اس میں سے ذرے اکٹھے کرتے پھر رہے ہیں. ہاں ہم وہ ذرے, ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم وہ ذرے کلیکٹ کر لیں جن کا امپیکٹ سب سے زیادہ ہے, یا وہ نالج پوائنٹس اکٹھے کر لیں جن کو ہم کور کر لیں, تو میجر پورشن 80-20 والا رول جو ہے وہ اپلائی ہو جائے. تو وہ مجھے خود بھی فواد دیکھنا پڑے گا, میں دیکھ کے کسی وقت شیئر کر دوں گا. وہ کافی دن پہلے کی بات ہے, مجھے آرٹیکل اب مجھے یہ بھی نہیں یاد کہ میں نے وہ, میں ایسے کیونکہ بہت سارے آرٹیکل پڑھتا ہوں تو مجھے وہ نام نہیں یاد رہتے, جو سچی بات ہے. اسٹڈی اور یہ جو ریڈنگ ہے نا آن لائن, یہ بڑی امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے, یہ بس اپنے ذہن میں رکھیں. روز آپ کو پڑھنا ہے, اگر آپ بھلے وہ امیزون کو نہ بھی پڑھ رہے ہوں, کسی اور ٹاپک کے اوپر پڑھ رہے ہوں, تو ضروری ہے, نالج آتا ہے آپ کے پاس. اچھا جی, اب اس میں ہے کہ جی دیکھ شان کیا بات ہے, زبردست $100, لیکن یہ $100 کم ہے. ابھی میں آپ کو بتاؤں, اگر آپ یہ جب چیزیں کریں گے نا, یہ کیا کہتے ہیں, یہ جو ویژولز والی ہیں, $250 سے نیچے پیسے نہیں چارج کرنے آپ نے. اور جو بندہ $250 آپ کو دے گا نا, وہ بعد میں آپ کو اندازہ ہوگا, یا اس کو $100 میں کر دیں پہلے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اس کے بعد جو ہے نا, جب آپ کے پاس وہ آ جائے نا 2-4 اس طرح کی وہ, تو آپ ایز اے سیمپل جو ہے وہ بھیج سکتے ہیں کلائنٹس کو, دوسرے کلائنٹس کو, کہ جی ایسا ہوتا ہے ہمارا تو آڈٹ, کوئی تکڑا آڈٹ نہیں کرتے ہم کسی لسٹنگ کا, جو آپ $100 میں ہم سے کرانا چاہتے ہیں, ہم تو $250 لیتے ہیں بھائی اس کام کے. تو اب بات کیا ہے کہ جو ہم جس بات پہ ہم سیشن کریں, میرے خیال واپس چلتے ہیں اس بات. ہمیں بیسکلی کلائنٹ کو آڈٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونا چاہیے. ہو رہا کیا ہے اور ہونا کیا چاہیے, یا پالیسی وائلیٹ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی, یا ایس او پی فالو ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا, یا کوئی امبیزلمنٹ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی, کنورژن ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. یہ جو چیزیں ہیں نا, یہ آپ نے ہو رہا ہے کیا اور ہونا کیا ہے یا چاہیے, یہ آپ نے بتانا ہے اپنے کلائنٹ کو. آڈٹ کا مقصد یہ ہے, بس ایز سمپل ایز. اور وہ جتنا ویژولی الیبریٹڈ ہوگا, اتنا زیادہ آپ کا کلائنٹ کو اس کو سمجھنے کے چانسز بہتر ہوں گے, اور آپ کو لانگ ٹرم میں ہائر کرنے کے چانسز زیادہ ہوں گے. اچھا, اور دوسری بات یہ کہ اس کے اندر ایک چیز اور بھی میں اس وقت دیکھ رہا تھا, یہ جو نیچے والی جو پورشن ہے نا, کہ یہ اسپیڈ آف ریویوز, کوالٹی آف ریویوز, یہ ہو سکتا ہے آپ کے اپنے کلائنٹ کے جو ہے نا
وہ یہ چیزیں نہ ہوں، کیونکہ وہ شروع کی کوئی چیز ہو، شروع کی کوئی لسٹنگ ہو، نئی بنی ہو، یا لسٹ چلی نہ ہو، اس نے 3 مہینے پہلے یا 6 مہینے پہلے بنائی ہو، اس میں ایک بھی ریویو نہ ہو، یا ای آر پی اس نے ارلی ریویور پروگرام میں وہ کیا ہو، 5 ریویوز ہوں اس کے بعد ہو ہی نہ. تو لیکن آپ کے جو بینچ مارک جب تک آپ سیٹ نہیں کریں گے تو کہاں جانا چاہیے یا کہاں جا سکتے ہیں آپ، وہ آپ اس کو نہیں بتا سکیں گے. تو یہ ساری چیزیں نا کمپیریٹیو اسٹڈی میں آنی چاہیے. ہمیشہ ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں کہ جو آپ کا کلائنٹ ہے اس کو جب کمپیریٹیو اسٹڈی ہوگی نا کسی بینچ مارک لسٹنگ کے ساتھ، تو اس کو سمجھ میں آئے گی بات زیادہ. اگر آپ اس کو صرف اپنی اس کی لسٹ کا بتاتے رہیں گے تو وہ ایسے ہوگا جیسے آپ جیسے خود کلامی نہیں ہوتی، وہ خود کلامی والی ایک سچویشن ہوگی کہ اس کو اور کوئی ڈائمنشن نظر نہیں آ رہی ہوگی کلائنٹ کو، اس کو وہ چیزیں نظر آ رہی ہوں گی جو اس کو پہلے سے پتہ ہوں گی موسٹلی. تو ایسا نہیں ہم نے کرنا، ہم نے اس کو راستہ دکھانا ہوتا ہے. بیسیکلی ہم نے اس کو بتانا ہوتا ہے کہ یہ ہو رہا ہے، اس میں یہ کمی ہے اور اس کو ایسے ہونا چاہیے. اور کیوں ہونا چاہیے؟ کیونکہ یہ جو بیسٹ سیلر ہے یہ سب یہ کام کر رہا ہے تو اس کا یہ پھل اٹھا رہا ہے، یہ اس کے بینیفٹس لے رہا ہے وہ، اور ہم یہ نہیں کر رہے تو ہم اس کے بینیفٹس نہیں لے پا رہے. یہ چیز سمجھنے کی ہے اور یہ سمجھانے کی ہے کلائنٹ کو. جب یہ جتنے بھی کلائنٹس آپ کے پاس آئیں گے نا، گورے ہوں یا پاکستانی ہوں یا کوئی بھی ہوں، اب جو ہمارے پاکستانی بھائی بھی ہیں نا وہ شاید آپ کو اس طرح سے ویلیو نہ کریں، کیونکہ ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے نا، ان کا مائنڈ سیٹ ہو سکتا ہے کسی اور طریقے کا ہو. اب یہاں تو ہوتا ہے کہ وہ اگر آپ کسی کو کہتے ہیں نا جی میں $70 لوں گا، تو وہ کسی ایک بڑے مشہور کسی ایک کاپی رائٹر کا نام یہاں سے پاکستان کے سرکل سے اٹھا کے کہتا ہے جی وہ تو فلانا بندہ جو ہے نا وہ اتنا دیکھیں وہ فلانے کا ریکمینڈڈ ہے، فلانے کا ریکمینڈڈ ہے، وہ $70 لیتا ہے اور تم بھی $70 یا تم $80 مانگ رہے ہو، کیوں بھائی؟ تو وہ یہاں پاکستانیوں کی سوچ کسی اور طرح کی ہے. گوری کی سوچ یہ نہیں ہے. گورا کہتا ہے جی مجھے میں $100 خرچ کر دوں ایک چیز کے اوپر، لیکن جو میری ریکوائرمنٹ ہے نا وہ مجھے ملنی چاہیے. گورا پیسہ خرچ کرنے پر راضی ہوتا ہے. وہ ہو سکتا ہے آپ کو اس وقت $70 کے اوپر بھی آپ کے ساتھ بحث کر رہا ہو، لیکن جاتے ہوئے آپ کو $100 دے کے چلا جائے جو آپ نے اس سے مانگے ہوں. جب وہ سیٹسفائڈ ہو جائے گا آپ کے کام سے، وہ $30 کی وہ جو فائبر پہ اکثر لوگ ٹپ دے کے چلے جاتے ہیں یا وہ آپ کو گفٹ دے کے چلے جاتے ہیں $30 کا ایکسٹرا. وہ اس لیے ہوتا ہے کہ اب ان کو خیال آتا ہے اس بات کا، وہ شرمندہ ہوتے ہیں اس بات کے کہ یار جو میں انٹیسپیٹ کر رہا تھا، جو میری سوچ تھی کہ اس لیول کا کام ہوگا، یہ اس سے بہت باہر کے لیول کا کام ہے یا اس سے بہت زیادہ. کچھ ایسے کمینے بھی ہوتے ہیں جو کچھ بھی نہیں کرتے، وہ $70 بھی دینا گوارا نہیں کرتے، لیکن ایسے بہت کم ہوتے ہیں. گورا موسٹلی آپ کو دل کھول کے آپ کے محنت کا حق ادا کر کے ہی جاتا ہے. موسٹلی یہی ہوتا ہے، مطلب 98-99% یہ ہوتا ہے. وہ 1-8% کالی بھیڑیں تو ہر طرف ہوتی ہیں. تو مقصد کہنے کا یہ سیشن کو ہولڈ کرنے کا یہ تھا کہ دیکھیں کسی بھی آڈٹ کی رپورٹ کے اندر ویژولز کو زیادہ امپورٹنس دیں اور ایکسل کو بھول جائیں کچھ وقت کے لیے. کیونکہ ایکسل اپنے انٹرنل آپ کی انڈرسٹینڈنگ یا ورکنگ کے لیے تو ٹھیک ہے، اپنی گائیڈ لائنس کے لیے یا پلان آف ایکشن کے لیے انٹرنل کے ہم نے کیا کیا چیزیں کرنی ہیں. لیکن پریزنٹیشن جب آپ کی آتی ہے اس رپورٹ کی اپنے کلائنٹ کو اکراس کرنے کے لیے، تو اس وقت ویژولز زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور جتنا زیادہ آپ ویژولز کے اوپر فوکس کریں گے آڈٹ کی کرتے ہوئے رپورٹ کے اندر، اتنا زیادہ آپ اس بات کو فیکٹفل پائیں گے کہ وہ کلائنٹ صرف آپ کے ساتھ کام کرنے پہ آگے راضی نہیں ہوگا، وہ 4 لوگوں کو اور بھی آپ کے ساتھ جو ہے وہ بیسیکلی لے کے آئے گا اپنے ساتھ. ورڈ آف ماؤتھ، مائکرو انفلوئنسر بن جائے گا وہ آپ کے لیے، آپ کی نچ کا، یعنی کہ آپ کی وی اے سروسز کا. وہ گروپس کے اندر بتاتا پھر رہا ہوگا لوگوں کو، ریکمینڈ کرتا پھر رہا ہوگا آپ کو گوروں کے گروپ کے اندر کہ جی وہ فلانا بندہ جو ہے نا میں نے اس کے ساتھ کام کیا ہے. اور اگر آپ نے یہ ایک جنیرک کی رپورٹ دینی ہے تو جو سب کر رہے ہیں سارے ایک دوسرے کی کاپیاں شروع کر دیں گے تو پھر آپ کا کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج ختم ہو جاتا ہے.
ختم ہو جائے گا. تو اپنے آپ کو ڈفرینشیٹ کرنا, جیسے آپ کی پروڈکٹ ہے ایک طرح سے, جب آپ وی اے کر رہے ہیں یا جب آپ سیلر ہیں, تو آپ کا یہ جو ساری چیزیں ہیں نا, یہ آپ کا ایک کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج ہیں. تو میں نے اس میں ایک پوسٹ میں لکھا تھا کہ جی اپنے پروڈکٹ کا جو ڈفرینسیشن کا آئیڈیا ہے نا, اس کو گارڈڈ بائی یور ہارٹ, اس کو اپنے سینے سے لگا کے رکھیں. وہ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کی چیز نہیں ہوتی, لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ آپ ایک دوسرے کی ہیلپ نہ کریں. ہاں, آپ ایک دوسرے کی ہیلپ ضرور کریں, فارمیٹ بھلے ان کے ساتھ شیئر نہ کریں, یا یہ سمجھ لیں کہ آپ کسی کو گائیڈ کر دیں جیسے میں آپ کو گائیڈ کر رہا ہوں. بے شک آپ اپنا فارمیٹ, جو آپ کا اپنا پروفیشنل فارمیٹ ہے, جو آپ کا سگنیچر فارمیٹ ہے, وہ بے شک اپنے تک رکھیں. جنیرک فارمیٹ شیئر کر لیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیونکہ اب کچھ کیٹیگریز کا ہوتا ہے, وہ بالکل لوگ جو ہے وہ اسپیسیفک فارمیٹ کے اوپر کام کرتے ہیں, ہم اسپیسیفک فارمیٹ کے اوپر کام کرتے ہیں. تو جو جنیرک ہے وہ آپ بالکل شیئر کر سکتے ہیں, اکراس دا بورڈ کر سکتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ اگر سارے اس کو یوز کرنا شروع ہو جائیں گے تو آپ کا ایک انڈیویجویلٹی, آپ کا کمپیٹیو ایج, آپ کا جو ایک ڈفرینسیشن ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو وی اے کے لیے نا ڈفرینسیشن بھی بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, کیونکہ وہ اسے دوسروں سے مختلف کرتی ہے, ڈفرینشیٹ کرتی ہے, اور اس کے اپنا ایک پرسونا ہوتا ہے ایک وی اے کا, جو اکراس کرتی ہے کلائنٹس کو. اچھا, یہ عاصم صاحب نے بڑی صحیح بات کی ہے کہ جی اگر کوالٹی آف سروس کے اوپر اگر آپ کا کلائنٹ راضی ہے نا آپ کی, کہ وہ کہہ رہا ہے کہ جی جو میں پیسہ جتنا بھی خرچ کر رہا ہوں اس کی ویلیو فار منی مجھے مل رہی ہے, تو وہ پیسے خرچ کرتے ہوئے نہیں گھبراتا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو کوئی ویژول کوئی سافٹ ویئر کی ضرورت نہیں ہے, سب ایکسل کر کے دے سکتی ہے آپ کو. یہ ساری چیزیں ایکسل پاور پوائنٹ کے اندر آپ بنا سکتے ہیں. اس کو بس یہ ذہن میں رکھیں کہ جب آپ وہ پریزنٹیشن یا وہ جو آڈٹ رپورٹ اپنے کلائنٹ کو دے رہے ہوں, تو اس کو ہمیشہ اگر پاور پوائنٹ میں آپ نے بنائی ہے یا ایکسل میں بنائی ہے, تو اس کو آپ کنورٹ کر دیں پی ڈی ایف میں, تاکہ اس میں چینجز نہ ہو سکیں. کیونکہ وہ بعض اوقات ہوتا ہے, ایسے ایک آدھ کلائنٹ سے بھی ہمارا واسطہ پڑا ہے, وہ اسپیشلی ایک تھا, وہ رشین تھا. اس نے وہ بعد میں بجٹ کہیں چینج کر کے اور اپنے آپ کہیں کیلکولیشن اس نے پرپزفلی نہیں کیا ہوگا, لیکن یہ ہے کہ اس نے وہ کہیں کیلکولیشن کرتے ہوئے, اس نے کاؤنٹر چیک کرتے ہوئے اس نے اس کے اوپر کیلکولیشن کی, اور وہ اس کے اندر اس نے چینجز کر دیے, اور اس کو اس نے اپنے پاس سیو کر لیا. اور جب ہم بعد میں جب لانچ میں ہم چلے گئے اور ہم وہ سارا کام کر رہے تھے, تو اس نے کہا کہ جی بجٹ تو یہ تھا ہی نہیں اوور آل. تو ہم نے اسے کہا بجٹ تو یہ تھا. اس نے کہا نہیں, یہ دیکھو میرے پاس سیو ہے فائل. اس نے وہ اسکرین شاٹ لے کے ڈراپ باکس میں رکھ کے ہمیں دے دیا کہ یہ دیکھیں اس وقت بجٹ یہ تھا. تو ہم نے اس کو کہا بھائی یہ تو ہم نے بھیجا ہی نہیں. اب وہ نہ ماننا تھا, اس نے نہ وہ مانا, کیونکہ اس نے اس وقت سیو کر لیا تھا کیلکولیشن کو کاؤنٹر چیک کرتے ہوئے یا کس طرح سے تھا. تو اینی ہاؤ, تو وہ پی ڈی ایف فارمیٹ کے اندر جو ہے نا آپ اکراس بھیجیں, تاکہ وہ جو ہے نا وہ ایڈیٹیبل فارمیٹ میں نہ ہو, تاکہ آپ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ایک پیج پہ رہیں, اپنے کلائنٹ کے ساتھ بھی, اور خود بھی, آپ کی ٹیم بھی جو ہے, اگر کوئی بھی کسی بھی وقت دیکھے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. سوری. اچھا, اب دیکھنا یہ آگے کہ یہاں ایک دو کوشچنز آئے تھے ابھی سرچ ٹرمز کے اوپر. دیکھیں, جو میں آڈٹ کرتا ہوں یا کرواتا ہوں, ہم اس میں S10 ہیلیم 10 ضرور یوز کرتے ہیں, لیکن ہمارا مین فوکس ہوتا ہے برانڈ انالیٹکس. دیکھیں, جو تھرڈ پارٹی سافٹ ویئرز ہیں نا, یہ سب گیسنگ گیمز ہیں. AWS, امیزون ویب سروسز, APIs کے تھرو یہ کال ضرور کرتے ہیں ڈیٹا کو. کتنی ایکوریسی ہے وہ کوشچنیبل ہے. شروع میں جب آپ کے پاس برانڈ انالیٹکس کی پریولیج نہیں ہوتی, تو آپ مجبور ہوتے ہیں آپ S10 کے اوپر ڈیپینڈ کرنے پہ, یا JS کے اوپر, یا کسی اور. جب آپ کے پاس برانڈ انالیٹکس آ جاتا ہے, تو سرچ فریکوینسی رینک از سفیشینٹ ٹو ڈرائیو اینڈ ڈیوائز سو مینی ڈیڈکشنس, کہ آپ کو اگر آپ نے اپنی لسٹنگ کو آڈٹ کرنا ہے یا کسٹمر کی لسٹنگ کو آڈٹ کرنا ہے, تو آپ کو دو چیزوں کی بیسیکلی ضرورت ہوتی ہے. ایک برانڈ انالیٹکس کی, اور ایک بزنس رپورٹس کی, کہ جو آپ کے کلائنٹ کی بزنس رپورٹس ہیں, جب آپ کنورژن کو آڈٹ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ کی ضروری ہوتی ہے. جب آپ کنٹینٹ کا آڈٹ کر رہے ہوتے ہیں, ڈائریکٹ ٹریفک کا کر رہے ہوتے ہیں, تو اس کے لیے آپ لسٹنگ کیٹیگری لسٹنگ رپورٹ کی آپ کو ضرورت ہوتی ہے, اور ساتھ میں آپ کو برانڈ انالیٹکس کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ ہیں دو, یعنی کہ ٹوٹل 3 ٹول آپ کو چاہیے ہوتے ہیں. اور یہ جو S10 ہے یا میگنیٹ ہے, یہ ہم یوز کرتے ہیں ایک جنرل آئیڈیا کے لیے کہ کتنی سرچ ٹرمز کے اوپر آپ کا کمپیٹر یا جو مارکیٹ پلیس ہے
وہ اس کے اوپر بیٹ کر رہی ہے، اور ہم کتنے پہ کر رہے ہیں، بس یہ جنرل اوور ویو کے لیے ہوتا ہے. لیکن ہم موسٹلی یوز کرتے ہیں برانڈ انالیٹکس کو اپنے آڈٹس کے اندر، کیونکہ اس سے اوتھینٹک کوئی ڈاٹا نہیں ہے، اس سے زیادہ فرسٹ ہینڈ انفارمیشن اویلیبل نہیں ہے. برانڈ انالیٹکس کو اگر آپ صحیح طریقے سے یوز کرنا شروع کریں تو برانڈ انالیٹکس اٹس این امیزون گاڈ، اگر یہ کہیں تو وہ صحیح ہوگا کہ وہ آپ کو ہر چیز بتاتا ہے برانڈ انالیٹکس. کچھ آئی ایم شیور کہ کچھ لوگ ہمارے گروپ میں ایسے ہوں گے جن کے پاس برانڈ انالیٹکس نہیں ہوگا، ایکسیس نہیں ہوگی. کچھ سیلرز بھی ایسے ہوں گے، تو وہ جو سیلرز ایسے ہیں ان کو تو پہلے برانڈ اپنی رجسٹری کرانی چاہیے تاکہ ان کو برانڈ انالیٹکس ملے. آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کتنی ویلیویبل ٹول ہے یہ. اور جو بی ایز ہیں وہ یہ کر سکتے ہیں کہ وہ ویکلی یا منتھلی یا کوارٹرلی رپورٹس جو ہیں وہ لے کے کسی سے جس کے پاس ایکسیس ہو وہ لیتے رہیں. وہ ایکسل یا سی ایس پی فارمیٹ کے اندر ڈاؤن لوڈ ہو جاتی ہیں اور اس کے اندر اپنی اسٹڈی کریں گے. لیکن اس میں یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ 1 ملین روز سے زیادہ نہیں آتی، جبکہ عمومی طور کے اوپر اگر آپ آج کی ڈیٹ میں بھی دیکھیں تو وہ ہوتا ہے کہ 1.6 ملین اور 1.9 ملین اور ایون 2 ملین سرچ ٹرمز جو ہیں اس کا ڈیٹا اویلیبل ہو لائیو اگر آپ دیکھتے ہیں تو وہ. لیکن وہ 1 ملین سے اوپر جو ہے نا ڈاؤن لوڈ نہیں ہوتے، بس یہ ذہن میں رکھیے گا. تو اس میں ہو سکتا ہے کہ آپ کچھ چیزیں مس کر جائیں، لیکن وہ کوئی اتنی نہیں ہوں گی یا کوئی اتنی امپورٹنٹ نہیں ہوں گی، کیونکہ وہ ڈاؤن دا لائن ہی ہوں گے کی ورڈز ایسے جو کوئی لو ہینگنگ کی ورڈز ہوں گے. اس کے اور بھی بڑے طریقے ہیں، وہ ویلیم 10 سے بھی آپ سرچ کر سکتے ہیں لانگ ٹیل کی ورڈز اور اس طرح کی چیزوں کو. تو وہ ہم پھر کسی وقت اس کو ڈسکس کریں گے، یا کل کے سیشن میں کسی حد تک اس کو ڈسکس کریں گے. تو یہ ابھی ایک کوئک سیشن کا مقصد یہ تھا کہ دیکھیں لینگویج جہاں بھی ہوتی ہے نا، لینگویج عرفان آپ کو لینگویج کے لحاظ سے اب کانوٹیشن بڑی امپورٹنٹ ہے. کانوٹیشن اب کچھ لوگ جو ہے وہ بیکنگ ڈش کو بیکنگ ڈش بولتے ہیں، کچھ اس کو کیسرول ڈش بولتے ہیں. کہیں پہ وہ بیکنگ ڈش بولی جاتی ہے یو کے میں، امریکہ میں کیسرول ڈش بولی جاتی ہے، یا وائس ورسا یا جو کچھ بھی ہے. اسی طرح سے اب کچھ جو ہے وہ جیکٹ بولتے ہیں امریکہ میں کوٹ کو، اور انگلینڈ میں وہ بلیزر بولتا ہے، کوئی کوئی کوٹ بولتا ہے، کوئی کیا بولتا ہے. تو اب مقصد کیا ہے نا، یہ کانوٹیشنز بڑی امپورٹنٹ ہیں، یہ اس مارکیٹ پلیس کے لحاظ سے ہوتی ہیں، اور ہر لسٹ کو اسی کے لحاظ سے اس مارکیٹ کے لحاظ سے آپ کو لینا چاہیے. یہ ہم اس کے اوپر ایک ویسے میں نے اس کے اوپر میرا خیال ہے ایک پوسٹ کی تھی جہاں سیل گلوبلی والی جو پوسٹ تھی اس کو اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. یہ رف آؤٹ لائن میں نے اس کے اندر ڈسکس کی ہوئی ہے عرفان. تو باقی کسی وقت اس کو پھر ہم ڈیٹیل میں بھی دیکھ لیں گے کبھی آگے چلیں گے. تو آپ کی لسٹ کا کانٹینٹ جو ہے فرنٹ اینڈ اسپیشلی اور بیک اینڈ بھی، کیوں ظاہری بات ہے کہ جب وہ اس مارکیٹ پلیس کے لحاظ سے جو وہاں کی ورڈز ہوتے ہیں وہ کچھ ڈفرینٹ ہوں گے، یہاں کچھ ڈفرینٹ ہوں گے. تو اب جیسے وہ میں کیونکہ فاکس ویگنس کے شدائی ہوں، تو وہ امریکہ میں اس کو ایک ان کی بس ہے کہلاتی، وہ ایک گاڑی ہے ان کی فاکس ویگن کی ونٹیج، اور وہی وین کہلاتی ہے یو کے میں. تو یہ کانوٹیشنز ہیں. جی بالکل پیور بلال، بالکل پیور اے ایم زی ڈیٹا کے اوپر آپ دیکھیں، اے ایم زی کے اوپر آپ نے کام کرنا ہے تو یو ول ہیو ٹو پلے بائی دیئر بک. تو دیٹ از دا بک، کہ ان کا ڈیٹا جو ہے نا وہ آپ جتنا زیادہ یوز کر سکتے ہیں وہ کریں، بجائے تھرڈ پارٹی ایپس کے، تھرڈ پارٹی سافٹ ویئرس کے. تو یہ ہے جی آج کا سیشن. اگر کسی کا کوئی اس کے حوالے سے کوئی کوشچن ہے پھر وہ آپ گروپ کے اوپر پوچھ سکتے ہیں. تو میرے خیال میں کافی لمبا ہو گیا، تو چلتے ہیں. اور آئی ہوپ کہ سارے لوگوں کو اس کا کوئی نہ کوئی بینیفٹ کچھ نہ کچھ ضرور ملا ہوگا. جو لوگ نہیں دیکھ سکے وہ اس کو دیکھ لیں سیشن کو ایک بار دوبارہ، تاکہ کلیئرٹی ان کو مائنڈ میں آ جائے کہ ہم یہ کیا ڈسکس کر رہے تھے بیسیکلی. ٹھیک ہے جی، تھینک یو ویری مچ ایوری ون. تھینک یو. اللہ حافظ.